السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول زمین ذات کی قسط نمبر 3۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تیز تو یہ رفتار تب بھی ہوئی تھی جب وہ اس کی آنکھوں کو کینوس پر اتار رہی تھی۔ گہری جھیل سی پراسرار آنکھیں، اس نے سر جھٹک دیا۔ لیکن مجھے بارش پسند نہیں، مجھے اس سے الجھن ہوتی ہے، اس نے انکار کیا۔ سامنے والے کو انکار کو اقرار میں بدلنا آتا تھا۔ وہ میسمرائزنگ انداز میں مسکراتے ہوئے ایک قدم آگے آیا اور اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلاتے بولا، جب سنگت اچھی ہو تو ہر الجھن دور ہو جاتی ہے، ٹرسٹ می۔ اور وہ نہیں جانتی تھی اس نے کیوں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ اس کی تربیت تو نہیں تھی، یہ تو وہ رولز نہیں تھے جن کو بچپن سے وہ جانتی تھی، تو پھر کس طرح وہ کسی اجنبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتی تھی؟ اس کا دین، اس کا خون اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ ایسا کرے۔ وہ انیشا جو ڈرپوک سی تھی، جسے مردوں سے الجھن ہوتی تھی، جسے بارش بالکل پسند نہیں تھی، آج وہی انیشا کسی غیر مرد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بارش کی اور بڑھ رہی تھی۔ کیا یہ سکھایا تھا اس کے والدین نے اسے؟ کیا ہر لڑکی کے والدین یہی سکھاتے ہیں کہ کسی نامحرم کے ساتھ آپ چل دو، انجام کی پرواہ کیے بنا؟ اس کے دل میں کچوکے لگنے لگے۔ ایوک کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لرزا تھا۔ یہ وہ نہیں تھی، یہ اس کی تربیت نہیں تھی۔ اس کا کردار اتنا ہلکا نہیں ہو سکتا تھا کہ وقتی ٹرانس کا شکار ہو جائے۔ اس نے جو ہی گھاس کو سنیکرز کے نیچے کچلا، بارش نے اسے بھگو دیا۔ اسے لگا وہ گھاس نہیں کچلی، بلکہ اس کی ذات ہے جو کچل دی گئی، اور آسمان سے بارش نہیں برس رہی، وہ کیچڑ ہے جو اس پر گر رہا ہے، گر کر سوال کر رہا ہے کہ بتاؤ انیشا غفور، تم اس انجان کے ساتھ اپنی فطرت کے برعکس کیوں ہو؟ بتاؤ، ہمیں جواب دو۔ اب خاموش کیوں ہو؟ بول بھی چکو، بولو نا۔ اس نے یکدم ایبک کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا اور گاڑی کی سمت دوڑ لگا دی۔ ایبک اس کے بھاگنے پر مڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چندی تھیں، پلکوں پر بوندیں اب بھی گر رہی تھیں، گر کر پل بھر کو ان کو سیدھا کر دیتی، مگر وہ پھر سے مڑ جاتی، جس طرح ابھی بھی بوند کے گرنے کے بعد سیدھی ہوئی تھیں۔ اس کا فون بج اٹھا۔ ہڈ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ پھنسائے اس نے ایک باہر نکالا اور ٹراؤزر کی پاکٹ کی طرف بڑھا دیا۔ برہان کا چہرہ اور اس کا نمبر اس کے سیل فون کی اسکرین پر روشن تھا۔ وہ روشن زیادہ تب لگا جب بجلی کڑکی تھی۔ ہاں بولو، اس نے اطراف میں نظریں گھماتے ہوئے استفسار کیا۔ ینگسٹر یہاں موجود تھے اور اپنی طرز کے مطابق بارش کو انجوائے کر رہے تھے۔ کیا بنا؟ اس سوال پر ایک پراسرار سی مسکان ایبک کے لبوں پر ٹھہری۔ اس نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی۔ ایسا کرنے سے کتنا ہی پانی تھا جو اس کی کھلی آنکھوں میں جمع ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ گہرائیوں میں تھا، سمندر کی گہرائیوں۔ ایبک کچھ ادھورا نہیں چھوڑتا۔ اس کی آواز مسافتیں طے کرنے کے بعد کسی کی کھڑکی میں داخل ہوئی اور وہاں سے اس کے کانوں میں جا بیٹھی۔ وہ فرنچ ونڈو کے پاس کرسی رکھے بیٹھی تھی۔ کرسی ٹیڑھی رکھی تھی اور وہ اس کے ہتھے پر کونی ٹکائے اس پر تھوڑی کو گرائے عمیق سوچ میں گم تھی۔ کھڑکی کے شیشے برابر تھے اور ان پر پانی لائنز بناتا نیچے کی اور سرک رہا تھا۔ السلام علیکم، میں سلطان ہوں، سلطان مزاری۔ اسے شیشے سے سلائڈ ہوتے پانی کی ایک لائن میں پچھلے ہفتے کے مناظر نظر آنے لگے، جن میں ایک ہنستا مسکراتا انسان دکھائی پڑ رہا تھا۔ اس نے سفید پینٹ کے ساتھ سی گرین ہڈ والی جرسی پہنی ہوئی تھی، جس کا ہڈ اس کے سر پر تھا اور منہ پر ماسک۔ سوری، پر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ پانی کی لائن سلو موشن میں سرکنے لگی۔ اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ وہی گراؤنڈ ہے جہاں سے ابھی وہ بھاگ کر آئی ہے، بس فرق اتنا تھا کہ وہ ٹھنڈی میٹھی دھوپ سے گھرا تھا اور گھاس ہیروں کی مانند اس دھوپ میں چمک رہی تھی۔ ویل، آپ تیسری انسان ہیں جو مجھ سے یہ بات کہہ رہی ہیں، مس۔ اس نے قدرے آگے جھک کر گلے میں پہنے اس کے کارڈ کو آنکھیں سکیڑ کر دیکھا اور پھر پیچھے ہو گیا۔ مس انیشا غفور، نائس نیم۔ انیشا، جو آسمان کو کینوس پر اتار رہی تھی، ماتھے پر بل ڈال کر بولی، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ دیکھ رہی تھی کہ سامنے کھڑا انسان ماسک کو نیچے سرکاتے ہنس رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے ماسک اتارا تھا، وہ لمحے بھر کو مبہوت ہو گئی۔ مشرق اور مغرب دونوں اس کے سامنے تھے اور کیا لاجواب انداز میں تھے۔ کوئی مرد اتنا بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ اس نے دل میں سوچا اور پھر اس کو جھٹک دیا۔ آئی تھنک ایک پینٹر کے پاس انسان اس لیے ہی آ سکتا ہے کہ وہ کچھ بنوا سکے۔ میں یہاں پر 2 لوگوں سے آلریڈی پوچھ چکا ہوں۔ جھوٹ، لیکن وہ دونوں ہی مجھے انکار کر چکے ہیں۔ آپ آخری امید ہیں۔ میرا پورٹریٹ بنائیں گی؟ میں آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق معاوضہ دوں گا۔ اس کے ایکسنٹ میں بھی مغربی ٹچ تھا۔ وہ شانے بھی ویسے ہی ہلا رہا تھا اور لفظوں کو بھی اسی طرح نکال رہا تھا، لیکن وہ اردو اچھی اور صاف بول رہا تھا۔ انیشا نہ کرنا چاہتی تھی لیکن اس سے ہو نہ سکا۔
4 سیٹنگز میں مکمل ہوگی پینٹنگ، آپ کو وقت پر یہاں آنا ہوگا۔ پیمنٹ رہنے دیں، پینٹنگ میرا شوق ہے اور اس شوق کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ اس کی بات سن کر متاثر ہوا، بھویں اچکا گیا۔ یہاں سے اس کی پہلی سیٹنگ شروع ہوئی۔ یہاں بھی پہلی بار اس کی آنکھوں کو بناتے انیشا کا دل دھڑکا تھا جس طرح آج دھڑکا تھا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں موندی۔ پانی کی وہ لہر جو ہفتے قبل کے مناظر لے کر رک گئی تھی، لمحے کے ہزارویں حصے میں سرک گئی۔ شاید اسے بھی لڑکے کے ارتکاز کے ٹوٹنے کا انتظار تھا۔ ارتکاز ٹوٹا، ماضی چھوٹا، دل روٹھا اور دھڑکنوں نے بھی اعلان جنگ کر دیا، کھلا اعلان جنگ۔ آپ بے فکر ہو جائیں، شراحیل آج تک نہیں ہارا تو آگے کیسے ہارے گا؟ اس کیس کا فیصلہ آپ کے ہی حق میں ہوگا، یقین رکھیں۔ وہ اپنے کسی کلائنٹ کو تسلی دیتے ہوئے انہیں رخصت کر رہا تھا۔ کر چکنے کے بعد وہ اپنے کیبن میں آیا اور کرسی سنبھال کر بیٹھ گیا۔ اس کا فون سائلنٹ پر تھا۔ کورٹ میں وہ فون کو سائلنٹ پر ہی رکھا کرتا تھا، اس لیے اسے نہیں پتہ چلا کہ کس نے کب اسے فون کیا۔ اسے سیل فون آنکھوں کے سامنے کیا تو سب سے زیادہ الاف کی کالز دیکھ کر وہ فون کو میز پر پٹک گیا۔ اس واقعے کے بعد آج 11واں دن تھا وہ ان کی طرف گیا تھا اور نہ ہی اس نے الاف سے کانٹیکٹ رکھا تھا۔ ایسا نہیں تھا وہ بزدل تھا یا الاف کے انکشاف نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ اس سے خفا تھا، بے حد خفا۔ اگر وہ مافیا گروہ کی ممبر بھی نکلتی تب بھی وہ اس سے نہ ڈرتا۔ ڈرنے کی بات ہی نہیں تھی، بات تو فقط اعتبار کی تھی جو الاف نے اس پر نہیں کیا تھا، اور یہی دکھ تھا جو اسے پچھلے 11 دنوں سے کھائے چلا جا رہا تھا۔ وہ خاموش اور سنجیدہ ہو گیا، اتنا زیادہ کہ اب اسے لگنے لگا وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، چپ چپ اور سب سے خفا۔ یہ کیا طریقہ ہے شراحیل؟ اس کے کیبن میں آندھی طوفان کی طرح داخل ہوئی۔ دروازہ بند ہونے سے قبل شراحیل نے باہر 2 گارڈز کو دیکھا جو شاید اس لیے تعینات کیے گئے تھے۔ وہ اپنا بیگ کرسی پر رکھ کر دونوں ہاتھ میز پر جمائے کھڑی تھی۔ کیوں غائب ہو رہے ہو؟ ممی پریشان ہے، ڈیڈی کو فکر ہو گئی ہے اور اس کی بات ختم ہونے سے قبل ہی وہ اسے درمیان میں ٹوک گیا۔ انداز سرد اور نبا تلا سا تھا۔ اور تم، اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ چونک گئی، شیڈز کے پیچھے چھپی آنکھوں کے ساتھ وہ سیدھی ہوئی۔ کیا مطلب؟ شراحیل نے ہاتھوں کو باہم پھنسایا اور سابقہ انداز میں بولا، مانو اس نے برف کی دکان لگانی ہو۔ اس کا ہر لفظ کمرے میں برف کی مانند ہی تو اکٹھا ہو رہا تھا۔ مطلب یہ کہ میرا کچھ دن چھپنا تمہارے گھر والوں کو اتنا کھل رہا ہے، اور اس کا کیا جو تم نے کیا؟ تم نے بھی تو خود کو چھپا کر رکھا تھا نا، وہ بھی بے تحاشا سالوں سے۔ اور وہ جو یہ سمجھتی تھی شراحیل ڈر کر منظر عام سے غائب ہوا ہے، اپنی بے وقوفی پر سر جھٹک کر رہ گئی۔ کیسے بھول سکتی تھی کہ سامنے بیٹھا انسان کیسے کیسے غنڈوں اور انسانوں کو ڈیل کرتا ہے، اور وہ بھلا کیوں کر اس بات سے خوفزدہ ہو کر خود کو اس سے مخفی رکھے گا؟ سلی شی، تم مجھ سے خفا ہو؟ اس نے گہرا سانس بھر کر دریافت کیا، حالانکہ اس سوال کا کوئی مطلب نہ تھا۔ شراحیل چند ثانیوں سے تکتا رہا، اس کی نظروں کا مفہوم تھا اب بھی پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور توقف کے بعد بولی، اچھا ٹھیک ہے، سوری، غلطی ہو گئی مجھ سے، تم سب سے بات چھپائی۔ یقین کرو، ممی کو، ڈیڈی کو، سمر بھائی کو، سب کو تعویلیں دے دے کر میں تھک چکی ہوں، معافیاں مانگ مانگ کر تھک چکی ہوں، تم تو مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اور اس نے ایسا ہی کہا تھا کہ مزید 1 ہفتے کا بائیکاٹ سوچنے والا شراحیل منٹوں میں موم ہوا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا اور وہ اس پر پھٹنا چاہتا تھا۔ پلیز۔ کبھی وہ اسے مناتا تھا اور وہ مان کے نہ دیتی تھی، آج وہ اسے منا رہی تھی تو وہ چٹکیوں میں مان گیا تھا۔ محبت شاید اسی چیز کا نام ہے، شاید۔ تم ہمیشہ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہو الاف، تم مجھے تھکا دیتی ہو۔ اور اس کی بات سے الاف کو لگا وہ واقعی ایسا کر دیتی ہے۔ وہ 2 ٹوک ہے، ضدی ہے، منمانیاں کرنے والی ہے، مگر وہ کبھی دل دکھانے والی تو نہیں تھی۔ شاید کسی اور کے لیے نہیں تھی، شراحیل کے لیے بن چکی تھی۔ کون جانتا تھا کہ اب وہ کب تک اور کہاں کہاں اس کا دل دکھاتی ہے؟ کون جانتا تھا؟ سوری کر تو رہی ہوں، اب زیادہ چڑھو نہیں، چلو اٹھو کہیں چلتے ہیں۔ شراحیل نے گھڑی میں وقت دیکھا اور پھر اس کی جانب۔ اس وقت ممکن نہیں ہے، میں بزی ہوں۔ وہ دراز کھول کر کوئی فائل ڈھونڈنے لگ گیا، اور وہ سچ کہہ رہا تھا، یہ واقعی اس کے کام کا وقت تھا۔ الاف نے دوبارہ میز پر دونوں ہاتھ رکھے اور تھوڑا سا جھک کر کھردرے لہجے میں بولی، مسٹر شراحیل پاشا، آپ اپنی بات پر قائم ہیں؟ دراز میں فائل ڈھونڈتے شراحیل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو بھویں اچکائے کھڑی تھی، اور پھر اس نے آواز کے ساتھ دراز کو بند کیا اور کھڑا ہو گیا۔ چلے محترمہ، خرید رکھا ہے آپ نے ہمیں، حکم عدولی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ الاف اس کے پھولے سے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دی، یہ گارڈز ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، مجھے ان سے چھٹکارا چاہیے۔ اس نے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھ کر مڑ کر اسے شاکی نظروں سے دیکھا۔ اس کی نظریں کہہ رہی تھیں، یعنی یہاں پر بھی میں استعمال ہوا ہوں،
تف ہے مجھ پر۔ وہ شانے اچکا کر اس کے پیچھے چل دی۔ وہاں سے خاصی دور، بہت بہت دور، سمر ہاتھوں میں فائلز تھامے تیز قدموں کے ساتھ ایک کمرے میں داخل ہوا، وہاں جہاں باقی کے چند سینئرز بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اغوا کار کی ایک تصویر کی کئی کاپیز بورڈ پر چسپاں تھیں۔ اس کے بارے میں معلومات سلائیڈز پر چل رہی تھیں جنہیں انویسٹیگیٹر بڑے تحمل کے ساتھ میز کے ارد گرد بیٹھے افسروں کو دے رہا تھا۔ ڈپٹی کمشنر یاور بھی وہاں موجود تھا۔ اس لڑکے کا تعلق بغداد سے ہے۔ وہ آدمی جو کچھ بتا رہا تھا وہ آلریڈی ان فائلز میں درج تھا جن کی کاپیز سب کے آگے رکھی ہوئی تھیں۔ سمر نے فائل کے صفحے پلٹائے اور نگاہ اٹھا کر سلائیڈرز کے آگے کھڑے بندے کو دیکھنے لگا جو مزید کہہ رہا تھا۔ اس کی بہن اور ایک گرل فرینڈ تھی۔ اس انسان نے اپنے نام کے ساتھ تمام ہسٹری کو ہر جگہ سے مٹایا ہوا ہے، اس لیے اس بارے میں ابھی خاطر خواہ معلوم نہیں ہوا۔ بہن کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ قدرتی موت مری تھی، لیکن ہاں، جو اس کی گرل فرینڈ تھی اسے قتل کیا گیا تھا، یہی کوئی 2018 میں۔ معلومات کے حساب سے وہ 2015 میں پاکستان آیا تھا۔ یہاں پر پی سی میں اس نے 4 دن گزارے۔ اس کے بعد وہ ایک مہمان کی حیثیت سے مارگیلا کے قریب بنے فلیٹس میں سے ایک میں 3 دن مزید رہا، پھر وہ واپس بیجنگ چلا گیا، لیکن 2017 میں وہ واپس آیا اور پورے 1 سال پاکستان رہا۔ اس دوران اسے ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی اور وہ سن 2018 کے شروع میں اس سے واپس لوٹنے کا وعدہ کر کے گیا تھا اور پھر کبھی پاکستان نہیں آیا۔ ابھی وہ بیجنگ کے شہر میں رہ رہا ہے۔ کہاں رہ رہا ہے؟ اس کے لیے ابھی مزید 3 دن درکار ہیں۔ 3 دنوں بعد یقیناً ہم اس کے اڈے کا پتہ لگوا دیں گے۔ یہ اس کی فیملی کی تصاویر ہیں۔ وہ آدمی سلائیڈ پر ہو کر نیم اندھیرے کمرے میں ان تصاویر کو چلانے لگا، جن میں سے ایک کو دیکھ کر کسی کی آنکھوں میں چونکنے کا تاثر پیدا ہوا۔ وہ لڑکی جانی پہچانی تھی جو مسکراتے ہوئے سڑک پر کسی کو مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال لٹوں کی صورت شانوں پر گرے تھے، پشت سامنے تھی اور وہ شانے پر ٹھوڑی ٹکائے مسکرا کر دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے وہ چلتے چلتے کسی کی بات سن کر مڑ کر مسکرائی ہو۔ 5 سال پہلے سمر کے لب ہولے سے ہلے۔ قتل ہوئی تھی یہ لڑکی 5 سال پہلے قتل ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں پرسوز تھیں اور دماغ میں عجیب سے مناظر چلنے لگے، وہ مناظر جو ناآشنا تھے اور آشنا بھی۔ اسے ایسا لگا کہ وہ اس لڑکی کو دیکھ چکا ہے۔ اس کی ہنسی اس کے کانوں میں گونج چکی ہے، جیسے جیسے وہ مسکراتے ہوئے آگے دوڑ رہی ہے۔ اس کے بال ہوا کے دوش پر اڑ رہے ہیں اور پرنٹڈ اسکرٹ میں لہریں پڑ رہی ہیں۔ وہ ہنس رہی ہے، کھلکھلا رہی ہے اور سافٹ کینڈی کو ہاتھ میں پکڑے گول گول گھوم رہی ہے۔ اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا؟ کیوں؟ مسٹر سمر، آپ کیا کہیں گے؟ وہ یاور کی بات پر ٹھٹک کر اپنے حواس درست کرنے لگا۔ فائل جوں کی توں اس کے آگے پڑی تھی اور اسکرین اب تاریک تھی۔ کمرہ روشن ہو چلا اور اس روشنی میں اس کی آواز گونج اٹھی۔ مجھے لگتا ہے سب کا تعلق اس کی گرل فرینڈ سے ہے جو قتل ہوئی تھی۔ اس کا انداز ابھی بھی سوچتا ہوا سا تھا۔ وہ شاید اس کی وجہ سے یہ سب کر رہا ہے۔ سرجنٹ شیخ نے مائک کے آگے منہ کیا اور روشنیوں سے بھرے کمرے میں بولنے لگے۔ یقیناً یہی وہ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سب کر رہا ہے، لیکن ایک عورت کے قتل کے پیچھے 10 لوگوں کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ 10 لوگ کبھی بھی مل کر اس طرح کی بے وقوفی نہیں کر سکتے۔ اس کہانی کے پیچھے ضرور کچھ ایسا ہے جو مس ہو گیا ہے، جسے کھوجنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے، اور مجھے لگتا ہے اس وقت صرف ایک انسان ہے جو یہ کام بہت اچھے سے کر سکتا ہے۔ سب نے سوالیہ نگاہیں ان کے چہرے پر گاڑی، ان کے چہرے پر جو سمر کو دیکھ رہے تھے، دیکھنے کے بعد کہہ رہے تھے، پر کون؟ سب کے مشترکہ سوال پر انہوں نے یک لفظی جواب دیا، وہ جواب جو سمر کو متحیر کر گیا۔ وہ ساکت ہو گیا، بالکل ساکت۔ جس جواب نے اسے ساکت کیا وہ یہ تھا، ایلاف۔ یہ صبح صادق کا وقت تھا۔ چڑیاں چہچہاتے ہوئے پر مارتی یہاں سے وہاں اڑ رہی تھیں۔ درختوں پر الٹے لٹکے الو اب اڑ چکے تھے۔ تتلیاں باد صبا کے ساتھ جانے کہاں سے نکل آئی تھیں۔ ہدہد برقی رفتاری سے اپنی چونچ درخت کے موٹے ٹہنے پر مار رہا تھا۔ کل رات ہوئی بارش نے ابھی بھی سب کچھ نم کر رکھا تھا۔ پتھروں کی روش نم تھی، گھاس پر شبنم کی جگہ بارش کے قطرے جمع تھے، پتوں سے وہ قطرے ٹپک کر نیچے گر رہے تھے۔ سرخ گلابوں پر پانی کی تہ چڑھی تھی اور سیاہ پتھروں کی روش گیلی ہو کر مزید سیاہ لگ رہی تھی اور صاف بھی۔ آج پھر سے موسم ابر آلود تھا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس پورے ماہ میں وقفے وقفے سے بارش ہونی تھی۔ یہ اگست کے اوائل دن تھے اور ان اوائل دنوں میں ہی ایک صبح تھی جب وہ جاگنگ ٹریک پر دوڑ رہا تھا۔ اس نے کاہی رنگ کا جاگنگ سوٹ پہن رکھا تھا، وہی ٹراؤزر اور ہڈ، لیکن آج فرق یہ تھا کہ اس نے ماسک نہیں لگایا ہوا تھا۔ ہاں، بازو کونیوں تک ضرور فولڈ تھے، تبھی اس کی سیاہ ایپل گھڑی چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ اس درخت کے نیچے سے گزرا جہاں ہدہد چونچ کے ذریعے
سراغ کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے دیکھا اس کی مخالف سمت میں سے کوئی اور بھی دوڑ رہا ہے۔ دوڑنے والی نے لیونڈر رنگ کا جاگنگ ٹریک پہنا ہوا ہے۔ اس کے بازو کلائی سے قدرے اونچے ہیں اور سیدھے ہاتھ میں سفید گھڑی صبح کے 6:30 بجا رہی ہے۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک خوبرو لڑکا بھی تھا جو مسلسل اسے باتیں کرتے دوڑ رہا تھا۔ ایبک رک گیا، ایسے جیسے کسی نے اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی ہو، جیسے اب وہ کبھی نہیں ہل پائے گا۔ اس کے آس پاس سے بہت سے لوگ آ جا رہے تھے، لیکن اس کی نگاہ تو اس جوڑے پر پڑ گئی تھی جس پر نہیں پڑنی چاہیے تھی۔ نگاہ کی بات تھی، یہ کہانی نگاہ پر ہی مشتمل تھی۔ نگاہ جو محبت بھی رکھتی ہے اور حسد بھی، جس میں لالچ بھی ہوتی ہے اور غرض بھی، جو پہچانتی بھی ہے اور انجان بھی ہے۔ نگاہ جو دعا دے سکتی ہے اور بددعا بھی، جو قبر تک بھی لے جا سکتی ہے اور رشک بھی کر سکتی ہے۔ ایک نگاہ، فقط ایک نگاہ۔ وہ جب بھی تمہیں نظر آئے تو اسے دل کا حال بتا دینا۔ جانتے ہو نا حال دل دیر سے بیان کرنا کتنا نقصان دیتا ہے۔ ایبک کو نہیں پتا چلا تھا کہ اس نے کب جیب میں سے ماسک نکال کر چہرے پر لگایا۔ وہ تو بس کسی ٹرانس میں اس جوڑے کو خود سے قریب آتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر تھی بھی کہاں ان دونوں پر، تو وہ فقط اسے دیکھ رہا تھا جسے دیکھنے کا اس نے فی الحال تصور نہیں کیا تھا۔ کیا وہ ایبک سلطان کو قبول کر لے گی؟ ہوا چلی تھی، ہوا کے ساتھ اس کی خوشبو بھی اڑ کر آئی اور اس کے گرد ہالہ بنا گئی۔ اندیکھا ہالہ، اندیکھی قید۔ ایبک نے گہرا سانس لیا۔ جو ہی اس کی خوشبو اندر گھلی، دل کی رفتار بڑھنے لگی۔ اس کی کلائی میں پہنی گھڑی ہارٹ ریٹ بڑھنے کا ساؤنڈ دے رہی تھی۔ کیا ایبک سلطان اس قابل ہے کہ اسے انکار کیا جائے؟ بدو ہو تم۔ وہ اس کے بالکل نزدیک آ گئی۔ ہدہد ابھی تک درخت کے ٹہنے میں سوراخ کر رہا تھا۔ اس کے عقب میں درخت تھا اور درخت کے پیچھے تاحد نگاہ پھیلا سبزہ۔ دل کی دھڑکن نے سپیڈ پکڑی۔ اس سپیڈ کا اعلان وہ گھڑی کر رہی تھی جو اس کی کلائی پر بندھی تھی۔ جو ہی لیونڈر رنگ کے جاگنگ سوٹ والی لڑکی نے اسے کراس کیا، وہ رخ درخت کی جانب کر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ گھڑی میں بجتا الارم تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ زندگی کو دیکھ کر دھڑکن یوں ہی بڑھ جایا کرتی ہے۔ ایبک رخ موڑے، ماؤ دماغ کے ساتھ ہاتھ کو زور زور سے جھٹک رہا تھا، جیسے ایسا کرنے سے وہ گھڑی اس کی کلائی سے آزاد ہو جائے گی۔ اس لڑکی نے آگے بڑھتے ہوئے فقط ایک معمولی سی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ وہ نگاہ معمولی تھی لیکن حسیات تیز تھیں۔ تبھی وہ 4 قدم آگے بڑھ کر رک گئی، رک کر مڑی، مڑ کر استعجاب بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی جس کی پشت ان کی طرف تھی۔ ایبک کے سر میں ٹیسیں اٹھنے لگیں، بصارت یکدم دھندلی ہوئی۔ سر میں اتنا درد اٹھا کہ اس نے ہونٹ کے نیچے سے ہاتھ کنپٹیوں پر رکھ دیے۔ اس کی آنکھوں میں پرانے مناظر گڈمڈ ہونے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ کچھ لمحوں کے لیے مفلوج ہو جاتا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے تھے، دماغ اور نظر سب پھیکا پڑ جاتا تھا۔ فقط 5 منٹ اس کی ایک کنڈیشن ہوتی تھی اور اس کے بعد وہ رفتہ رفتہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ شراحیل کی آواز پر اس نے گردن واپس موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اچنبھا تھا۔ وہ اسی اچنبھے پن سے واپس شراحیل کے قریب پہنچی اور پرسوچ انداز میں بولی، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے اس انسان کو دیکھا ہو۔ اس کی آنکھیں تھوڑی جانی پہچانی سی ہیں۔ اور شراحیل اس کی بات پر کہکا لگا گیا۔ صبح کا پرنور منظر طلوع سورج کی وجہ سے زائل ہونے لگا۔ سورج کی باریک سی کرنیں سونے کی تاروں کی مانند زمین پر بچھنے لگی تھیں۔ ان تاروں پر ہی پاؤں رکھتے وہ دونوں واپس دوڑنے لگے، دوڑتے دوڑتے ہی آپس میں ہم کلام ہوئے۔ کم آن، دنیا میں ہزاروں لوگوں کی آنکھیں ایک جیسی ہوتی ہیں، اب چلو۔ اور وہ ایک نگاہ پھر سے پیچھے موڑ کر آگے بڑھ گئی، جیسے 9 سال پہلے بڑھی تھی۔ تب بھی اس نے اسے نہیں دیکھا تھا اور آج بھی وہ اسے نظر انداز کر گئی تھی، اسے جو دونوں ہاتھ کنپٹیوں پر رکھ کر اپنے گھٹنے کچی زمین پر ٹکا رہا تھا۔ اس کا درد دور پکڑ رہا تھا، اتنا زیادہ کہ اسے لگا کہ ابھی اس کا سر چاک ہو جائے گا۔ وہ درخت کے ٹہنے کے ساتھ ٹک گیا۔ اس کا تنفس تیز تھا، اتنا تیز کہ وہ سانس کے مریضوں کی طرح ہانپنے لگا۔ تھوڑے سے فاصلے پر گھاس کے کتے پر ایک لڑکا ورزش کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی دونوں ہاتھ پاؤں پر لگانے کے لیے جھکا، اسے درخت کے ٹہنے کے ساتھ کوئی نظر آیا۔ اس انسان کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تبھی وہ لڑکا بھاگتا اس کے پاس آیا اور شانے سے اسے ہلا کر پوچھنے لگا، برو، کیا ہوا تمہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس کا ہوڈ اور ماسک نیچے کر چکا تھا۔ ایبک نے گہری طویل سانس بھری اور لبوں کو ہولے سے جنبش دی۔ پانی۔ وہ لڑکا سر ہلاتے ہوئے دوڑ کر اپنے سامان میں سے پانی کی بوتل لایا اور اس کا ڈھکن کھول کر اس انجان لڑکے کے منہ سے لگا دیا۔ آدھا پانی اس کے حلق میں جا رہا تھا اور آدھا گر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کنپٹیوں پر سے ہٹائے۔ درد کی شدت کم ہوئی تھی۔ 5 منٹ کی قیامت ختم ہوئی۔ وہ واپس نارمل ہونے لگا۔ برو، آر یو اوکے ناؤ؟
اس کی بصارت بھی ٹھیک ہونے لگی تھی۔ اس ٹھیک ہوتی بصارت کے ساتھ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بدقت تمام بولا، شکریہ۔ اس لڑکے کی تسلی نہیں ہوئی تھی، وہ انجان تھا لیکن شاید جذبہ خدمت اس میں پھوٹ پھوٹ کر بھرا تھا، تبھی وہ اصرار کرتے کہنے لگا، ہاسپٹل چلتے ہیں، ڈاکٹر کو دکھانا مناسب رہے گا۔ وہ نارمل ہو گیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر ہلکے سے مسکراتے اسے کہا جس کی آنکھوں میں تفکر تھا، کیوں تھا یہ شاید میں آپ کو بتا چکی ہوں، سو ضرورت نہیں ہے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی، رائٹ؟ نہیں، بہت شکریہ، آئی ایم فائن ناؤ۔ اس کی تسلی پر وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ایبک نے اس کے جاتے ہی آنکھیں بند کیں۔ خوشبو کا حالہ ابھی بھی اسے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے گہری سانس بھری تھی۔ ہر بار تکلیف دے جاتی ہو، وہ خود سے ہم کلام ہوا۔ اس میں ابھی اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے بیٹھا رہا۔ کچی بھربھری مٹی پر ہاتھ رکھتے اس نے آنکھیں موند لیں۔ مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے جیسے میں اسے دیکھ چکی ہوں، مطلب اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ شناسائی تھی۔ وہ گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ شراحیل اب اس کی باتوں سے اکتا گیا، اسی اکتاہٹ کے ساتھ بولا، مجھے سمجھ نہیں آتی تم اس کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو، چھوڑ دو اسے۔ اس کے انداز سے صاف جھلکتا تھا کہ وہ جیلس ہو چکا ہے۔ الاف جیلسی کی بو محسوس کر کے ایک دم ٹھٹکی۔ اس کے ساتھ لاؤنج کو عبور کرتے وہ کہہ رہی تھی، کرنا تو یہی پڑے گا، چلو چھوڑ دیا اسے۔ یہ بتاؤ مجھے آفس ڈراپ کر دو گے؟ سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے اس نے پوچھا تھا۔ شراحیل نے مسکراتے اس کی طرف دیکھا، پہلے انکار کیا ہے کبھی؟ وہ مسکرا کر سر جھٹکتے اپنے کمرے میں آ گئی۔ شیشے کے سامنے وہ بالوں کو بلو ڈرائی کر رہی تھی جب اچانک سے وہی آنکھیں اس کے دماغ میں آئیں، آنکھوں کے ساتھ ماسک، ماسک کے ساتھ ہوڈ اور ہوڈ کے ساتھ۔ وہ ایک دم چلتی مشین پھینک کر مڑی۔ اس کا دل 120 کی رفتار میں دوڑنے لگا۔ وہ بھاگتی ہوئی اسٹڈی روم میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کرتے ہی وہ میز پر ہاتھ مارنے لگی جہاں ڈھیر سارے کاغذات رکھے ہوئے تھے، جن میں پمفلیٹس، ہوسٹیجز کی تصاویر، زمین ذات کے لفظوں کی ریکارڈنگ اور اس کی تصاویر بھی شامل تھیں۔ وہ جلدی جلدی ان ڈھیر سارے کاغذات کو لٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی تھی۔ بہت ہی غیر متوقع انداز میں اس کے ہاتھ میں 2 تصاویر آئی تھیں۔ وہ عجلت میں انہیں پھینکنے ہی والی تھی کہ رک گئی۔ یہی تو وہ تھا جسے وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے زمین ذات کا چہرہ جو بڑے سے کاغذ پر پرنٹ تھا اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ اچانک سے اس کا اسٹڈی روم پارک میں بدل گیا۔ وہ وہیں جا کھڑی ہوئی جہاں وہ لڑکا آئی بالز کو گھماتے ہوئے اسے خود کو کراس کرتے دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ مڑ گیا۔ اس کی آنکھیں الاف نے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور زمین ذات کی آنکھوں کو تکنے لگی۔ اس نے جلدی سے پن ہولڈر میں رکھے سیاہ بورڈ مارکر کو اٹھایا اور اس کے منہ پر ماسک بنا دیا۔ ناممکن، وہ خود سے یہ لفظ دہرا رہی تھی۔ نقاب اور ہوڈ پہن کر وہ وہی بن گیا تھا جو پارک میں موجود تھا۔ الاف نے تصویر کو میز پر پٹخا اور سر کو پکڑ لیا۔ اگر وہ پاکستان میں ہے تو کیسے ساری کڑیاں اسے بیجنگ میں ملا رہی ہیں؟ نہ صرف اسے بلکہ اس کی قید میں موجود تمام لوگوں کو بھی۔ اتنا بڑا جھول نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، وہ سوچ رہی تھی، ساتھ میں کلائی میں پہنی گھڑی بھی دیکھ رہی تھی جو 9 کا وقت بتا رہی تھی۔ اس کے آفس کا ٹائم ہو چلا تھا، وہ کیا کرے؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ مادام آ جائیں، میرا آج کیس ہے، مجھے کورٹ جلدی پہنچنا ہے۔ شراحیل کی آواز پر اس نے گہرا سانس بھرا، ہم شکل بھی تو ہو سکتے ہیں، اس دنیا میں کتنے ہی لوگ ایک صورت کے ہیں۔ میں بھی زیادہ ہی سوچنے لگی ہوں۔ شراحیل ٹھیک کہتا ہے۔ خود کی بودی تفشی کروا کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ میز پر نقاب پوش کی تصویر جوں کی توں پڑی رہی۔ اس چھوکرے کا کچھ پتہ چلا؟ ساجد قصائی اپنی چھریوں کو تیز کر رہا تھا جس کے سبب چنگاریاں دور دور تک اڑ رہی تھیں۔ اس کا نکما کارندہ ہولے سے گھسیا کر بولا، نہیں جناب، کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس کی معلومات نہیں ملی۔ ساجد قصائی نے لمحہ بھر کو رک کر اسے دیکھا اور پھر نوک دار چھری کو مزید تیز کرتے تبانے والے انداز میں بولا، اس چھوٹے چھوکرے نے میم صاحب نو تعویذ دیا سی، وہ تعویذ جس میں ہمارا ڈیٹا موجود سی۔ اگر 2 دن کے اندر اندر وہ تعویذ نہ ملیا تو قسم خدا کی میری چھری تے تیرا گلا ہوندا سی۔ وہ نیلی لائنز والی دھوتی کو گھٹنوں تک چڑھا کر بیٹھا تھا۔ اس کی شفاف آنکھیں سرخ تھیں۔ بڑا آیا مجھے دھمکی دے رہا تھا، سالے نو قبر سے نکال لیاں گا اور اس چھوکری نو بھی نہیں چھوڑاں گا، وہ تو مرے گی ہی۔ اس نے چھری کو زور سے رگڑ دی۔ چنگاریاں ایک بار پھر سے دور تک اٹھی تھیں۔ لڑکا گھبرا گیا۔ وہ بیچارہ تو معمولی سا ہیکر تھا، وہ کیسے بھلا اتنے شاطر انسان کو پکڑ سکتا ہے؟ اسے لگا بس اس کی زندگی کے دن پورے ہوئے جاتے ہیں۔ وہ ابھی اپنی زندگی کو بچانے کی خاطر تدابیر کر رہا تھا کہ ایک کورئیر والا اندر آتا نظر آیا۔ ساجد قصائی کے نام کا ایک پارسل آیا تھا۔ آپ میں سے کون ہے وہ؟ کورئیر والے کا لب و لہجہ خاصا شائستہ سا تھا۔
صادق کسائی نے سر اٹھا کر اس ماسک لگے لڑکے کو دیکھا جو ہاتھ میں بڑا سا ڈبہ لیے کھڑا تھا۔ ڈبہ بڑا ہے، یعنی اندر چیز موٹی ہے۔ وہ خباثت سے اپنی جگہ سے ہاتھ صاف کرتا ہوا اٹھا، ایک کاغذ پر سائن کیے اور ڈبہ اس لڑکے کے ہاتھ سے لے لیا۔ آپ کا دن سلامت رہے، مسکراتی آواز سے کہتا وہ لڑکا پلٹ گیا۔ کچھ دور گیا اور جانے پر ایک دھماکے کی آواز آئی۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ صادق کسائی کا کئی مربع پر پھیلا اڈا ضرور تباہ ہو گیا ہوگا۔ وہ لڑکا مسکراتے اس آندھی کو دیکھ رہا تھا جو اس دھماکے کے سبب اٹھی تھی۔ دن میں رات کا سا سما اس جگہ ہو چلا تھا۔ لڑکے نے کان میں لگے بلوٹوتھ میں کہا، کام ہو گیا ہے، زمین ذات گناہ جل گیا۔ برہان کی اطلاع پر ایبک نے ان تمام لوگوں کو دیکھا جو اس وقت دبکے سے بیٹھے تھے۔ ان کے گارڈز ان لوگوں کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ دو آدمی آج مزید زخمی تھے۔ فون بند کرکے وہ ان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، لگتا ہے تمہاری حکومت کو تم سے پیار نہیں، اس لیے تو اس نے اب تک میری ڈیمانڈز پوری نہیں کی۔ وہ سپریم کورٹ کے جج کے بیٹے سے کہہ رہا تھا، آج پورے 10 دن ہو چلے ہیں ان کی کڈنیپنگ کے، اور اب وہ جانتا تھا کہ یہ سو کالڈ امراء اپنا اثر و رسوخ ضرور استعمال کرکے اس تک پہنچنے کی صحیح کریں گے، خاص کر انٹیلیجنس والے۔ تبھی اس نے اپنی تمام جھوٹی انفارمیشنز اور سمر کی 9 عمری کی گرل فرینڈ کی تصویر ان تک پہنچا دی تھی۔ یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ اس تک پہنچنے کی صحیح میں تھے اور ایبک نے انہیں گمراہ کر دیا تھا۔ چلو حکومت کو چھوڑو، ہم اس رحم دل دوشیزہ سے بات کرتے ہیں جو ہمارا یہ کام کرے گی۔ وہ اس وقت آفس میں تھی اور اپنا کام کر رہی تھی جب اچانک سمر کی کال اس کے سیل فون پر آنے لگی۔ اس نے بے نیازی سے کال کو پک کیا۔ سمر کی اگلی بات پر کافی پیتے پیتے اسے اچھو لگا۔ زمین ذات لائن پر ہے، اس کی کال فوراً پک کرو، ہم تمہیں لائیو دیکھیں گے۔ مگر آپ کو کیسے پتا؟ سوال نہیں، جو کہا ہے جلدی کرو۔ اس نے اچنبھے سے لیپ ٹاپ پر نگاہ ڈالی تو وہاں واقعی میں زمین ذات کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ فائل میں اس قدر غرق ہوئی تھی کہ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کوئی اسے کال کر رہا ہے۔ سمر کی بات سنتے ہی اس نے جلدی سے اپنے کیبن کا دروازہ بند کیا اور ہیڈ فونز کو کانوں پر سیٹ کر لیا۔ گہری سانس بھر کر وہ اس کی کال ریسیو کر رہی تھی۔ کیسی ہو؟ اسکرین پر اس کا چہرہ ابھرا تھا، چہرے کے ساتھ ہی آواز بھی آئی تھی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اس لڑکے کو دیکھا جس کے اسپرنگ بال تھے اور ناک کھڑی ہوئی تھی۔ وہ آج پھر سے اسکرین پر چھایا ہوا تھا، بس اس کے دائیں کندھے کی سائڈ پر سے چند لوگ نظر آ رہے تھے جو خستہ حالوں میں دکھتے تھے۔ وہ اس کے قیدی تھے۔ اچھی ہوں، تم نے کیا سوچا ہے پھر؟ وہ جانتی تھی سمر اور اس کی ٹیم ان دونوں کو سن اور دیکھ رہی ہے، اس لیے اس نے اپنے شک کے بارے میں اسے کچھ نہیں کہا۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ میرا سوال تم نے اچک لیا، لیکن چونکہ اب تم یہ کر چکی ہو تو چلو میں تمہیں جواب دے دیتا ہوں۔ اس نے وائٹ کیس سے سگریٹ نکال کر اسے لبوں میں دبایا اور شعلہ دکھایا۔ میں نے سوچا ہے میں ان لوگوں کو چھوڑ دوں گا تب جب مجھے ان کی سرپرستوں کی گردنیں ملیں گی۔ سمر کے ساتھ ساتھ ایلاف نے بھی گردن موڑ کر چہرے پر اکتاہٹ طاری کی۔ میری سوچ اچھی ہے نا؟ بولو، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا، وہ اس کے اکتانے پر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ بات وہاں بیٹھا ہر نفوس جان گیا تھا، جان تو ایلاف بھی گئی تھی، لیکن اگنور کر گئی۔ میں کیا بولوں؟ تم جیسے صفاک انسان سے جس کے سینے میں دل نہیں ہے، جسے محبت کرنا نہیں آتی، جسے یہ تک پرواہ نہیں کہ ان کے والدین ان کے لیے کس قدر پریشان ہوں گے، تم انسان۔ اس کی بات درمیان میں رہ گئی جب اس کا بری طرح سے ٹوکنا تھا۔ وہ غصے میں پھنکارتے ہوئے کہہ رہا تھا، اپنے لیکچر اپنے پاس رکھو، ان کے باپ کتنے پارسا ہیں یہ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ یو نو وٹ، تم عورتیں ہوتی ہی ایسی ہو۔ تصویر کا ایک رخ دیکھ کر پوری کہانی گھڑنے والی، اس کے لہجے کی حقارت ایلاف کے دل پر لگی تھی۔ وہ اسے اچھا جواب دے سکتی تھی، لیکن آج کے لیے اس نے خود کو روک رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی ان کی ہر گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، اس لیے وہ کچھ ایسا نہیں کہنا چاہتی تھی جس کے بعد سوچ کر اور دیکھ کر اسے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اسے اپنی اخلاقیات یاد تھیں۔ تم نے غصہ کرنا ہے، ڈیل نہیں کرنی، تو مجھ سے رابطہ بھی نہ کیا کرو۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، پولیس سے رابطہ کرنے کے بعد تم مجھے کیوں کال کرتے ہو؟ ان کو اپنی بات کیوں نہیں بتاتے؟ ایبک نے گہرا کش بھرتے ہوئے سگریٹ کو بوٹ تلے مسلا، ایک کارڈ نکال کر وہ اسے سلگا رہا تھا۔ تو یہ چین سموکر ہے۔ ایلاف اس کی تیسری سگریٹ کو دیکھ رہی تھی جو وہ لبوں میں دبائے بول رہا تھا، ان کی کھوپڑی میں کوئی بات آئے گی تو ان سے بات کروں گا نا، میں ڈرانا دھمکانا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، مار دیں گے، بیکار، مجھے نہیں ان سے بات کرنی، تم میری جگہ ان سے بات کرو گی۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں اس بار بائی ون گیٹ ون فری والا کام کروں گا، یعنی ایک کے ساتھ دوسرا بھی مرے گا۔ ایلاف اس کی بات پر ہنسی تھی، تضحیک میں لپٹی ہنسی۔
اور کوئی ابھی پولیس کے بارے میں یہ سب باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس چوٹ پر محظوظ ہوا، پھر کرسی کی بیک پر گر کر بولا، تمہیں لگ رہا ہے میں دھمکی دے رہا ہوں؟ میں تو آگاہ کر رہا ہوں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اس کی تیسری سگریٹ بھی ختم ہونے لگی تھی، وہ اسے بھی زمین پر گرا کر بوٹ سے مسل رہا تھا۔ الاف کے بولنے کے دوران ہی اس نے ایک اور سگریٹ کو نکال کر شعلہ دکھایا۔ پورے کمرے میں دھواں سا بھرتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس برانڈ کا نام نوٹ کیا جا رہا تھا جسے وہ سلگا رہا تھا۔ ضرور اب اس کے بارے میں یہاں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دیکھو، میں نے بات کی ہے پولیس سے، وہ تم سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اور میں یقین دلاتی ہوں وہ تم سے کوئی غلط بات نہیں کریں گے، نہ ہی تمہیں دھمکائیں گے۔ انہوں نے بیجنگ کی پولیس کو بھی انوالو کر لیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اب تم ڈائریکٹ ان سے رابطہ کرو تاکہ مسئلے کو سلجھایا جائے۔ ان سے رابطہ کروں؟ اس کی پوری بات سن کر وہ ہولے سے بولا، پھر گردن تھوڑی سی ٹیڑھی کر کے کہنے لگا، پر تمہارا کیا؟ تمہیں تو میں نے بہت سی راز کی باتیں بتانی ہیں۔ اگر میں ان سے رابطہ کروں گا تو تم سے نہیں کروں گا، یعنی تم چاہ رہی ہو کہ تم ان سب چیزوں سے دور رہو۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے جبکہ اس سب کا تعلق تم سے بھی ہے؟ سمر نے یک لگتی کرسی کا ہتھا پکڑا، وہ اس کی بہن ہے، وہ بھلا کرائم میں کیسے انوالو ہو سکتی ہے؟ مجھ سے کس طرح؟ کیا کہہ رہے ہو؟ الاف بھی پریشان ہو گئی۔ اس سے تو کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی تھی جو اس طرح کی مصیبت اس کے گلے پڑے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کہا نا، بہت سی راز کی باتیں بتانی ہیں، اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم ملیں گے۔ بیجنگ آ جاؤ تم، سب بتا دوں گا، ثبوت لیکن فی الحال بہت ٹھہرے ہوئے پراسرار لہجے میں کہنے کے بعد اس نے کرسی کی بیک چھوڑی اور اپنا منہ کیمرے کے عین قریب لا کر بولا، میرا کام فکس کرواؤ اور دوسرا کیمرہ بھی آف کر دو جسے تمہارا بھائی اور اس کی ٹیم مجھے دیکھ رہی ہے۔ ایک دم سے سناٹا چھا گیا، ہیڈ کوارٹر میں بھی اور الاف کے کمرے میں بھی۔ بھول کیوں جاتی ہو تم؟ تمہارا سسٹم میرے کنٹرول میں ہے۔ اس نے تھوڑا سا توقف لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کرو نا آف، تم سے تھوڑا فلرٹ کرنے کا موڈ ہو رہا ہے میرا۔ اپنی حد میں رہو مسٹر، ورنہ بہت برا ہوگا۔ سمر کی آواز غراتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ الاف کے چہرے پر اہانت کے رنگ پھیلے۔ زمین ذات ہنسی کنٹرول کر رہا تھا، ایسا کرنے کے چکر میں اس کے گال پھول چکے تھے۔ پھر وہ اچانک ہی سر کو پیچھے گرا کر ہنستا چلا گیا۔ اس کے کہکے سب کے کانوں میں پڑ رہے تھے، جلے ہوئے سے کہکے، مذاق اڑاتے کہکے، انتقام کے کور میں لپٹے کہکے، بے رونق پھیکے مردہ کہکے۔ عرصہ ہوا کسی کرپٹ کے منہ سے اس طرح کی بات سنتے ہوئے۔ واہ یار، یو میڈ مائی ڈے، وہ ہنسی کے دوران ہی کہہ رہا تھا۔ الاف کے ماتھے پر بل پڑے، وہ اس کے بھائی کو کرپٹ کہہ رہا تھا، اس کی یہ ہمت۔ چلو اب دن بتا دیا ہے تو دفعہ بھی ہو جاؤ۔ کہا نا تمہاری بہن کے ساتھ فلرٹ کا موڈ ہے، تو نکلو اب۔ بہن لفظ اس نے چبا کر ادا کیا تھا۔ سمر کے دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بھیج گئیں، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اتنی ساری عوام میں وہ اس طرح کی بات کر رہا تھا، وہ ضرور اس کا خون کر دے گا۔ میں تمہیں مار ڈالوں گا، اس نے دھمکی دی تھی۔ اس بات کو بھلائے کہ اسکرین کے پار بیٹھے اس انسان کے پاس ان کے کچھ لوگ ہیں۔ زمین ذات کا چہرہ یکلخت سنجیدہ ہوا، وہ ہاتھوں کو باہم پھنسائے ایک سائیڈ کی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے کہہ رہا تھا، کیا واقعی؟ مجھے تو پھر ڈرنا چاہیے۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، نہیں ڈرتا، تم لوگوں کو ڈراتا ہوں۔ اس نے آگے جھک کر گن اٹھائی، گولیاں چیک کیں، اسے لوڈ کیا اور پھر نال پیچھے کی جانب موڑ دی۔ 2 منٹ ہیں تمہارے پاس، اگر ایکسس ختم نہ ہوا تو یہ گولی کسی ایک کی جان لے لے گی۔ تم تو اچھے سے جانتی ہو میری گولیاں کتنی وفادار ہیں۔ الاف نے آنکھیں بند کر کے کھولیں، وہ بلیک میل کر رہا تھا اور سب اسے بلیک میل ہو رہے تھے، یہ بات سبھی جانتے تھے۔ الاف نے حامی بھری، میں ایسا کر دوں گی، بندوق نیچے رکھو، کہتے ساتھ ہی اس نے کیس کو پش کیا اور سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے دیکھنے لگی جو دبی مسکان لبوں پر سجائے پستول کو واپس جھک کر رکھ رہا تھا۔ وہ سیدھا ہوا، ہائی ٹیل پونی والی کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، کھونے لگا۔ تم خود بھی یہ کر سکتے تھے، ڈرامے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس سے خار کھا رہی تھی۔ ایبک جان گیا، خود کرنے میں کہاں مزہ ہے، بھلا تم جب جج ہوتی ہو تو بلا کی حسین لگتی ہو، وہ مخمور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہم زمین ذات نہ ہوتے تو ستارے ہوتے، خود کے نہ صحیح تو تمہارے ہوتے۔ اور وہ یہ الفاظ تھے جنہیں سن کر الاف کا حلق جکڑ گیا تھا۔ کیسے، کیوں، کس طرح؟ جیسے الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ معاف دماغ، شل اعصاب، بوجھل دل۔ اس کے لب ہولے سے ہلے۔ کیا میں تمہیں جانتی ہوں؟ وہ مسکرایا تھا، اس کے لبوں کے کناروں پر مسکرانے کے سبب 2 ننھے گڑھے بھی پڑ جاتے تھے جو اب بھی پڑ رہے تھے۔ اس نے مڑ کر ان لوگوں کی طرف دیکھا جو بندوقوں کی نالوں کے نیچے دب کے بیٹھے تھے۔ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے ایک سگریٹ نکالی، لائٹر نکال کر اسے شعلہ دکھایا اور پھر دھواں اسکرین پر پھینکنے کے بعد بولا،
اس سوال کا جواب فرصت سے دوں گا تمہیں، فرصت میں ملو گی مجھے۔ اسکرین پر شفاف دھواں اکٹھا ہو چلا تھا، دھوئیں کے پار سے آواز آ رہی تھی۔ آواز تھکن بھری سی تھی، ڈوبی ٹوٹی سی، بکھری بپھری سی، ملتجی متمنی سی۔ دھواں چھٹ گیا، منظر واضح ہو گیا۔ وہ یوں ہی کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ کرخت ضرور تھا مگر پس مردہ سا بھی تھا۔ آنکھوں کی پتلیوں میں وہ کہانی تھی جسے پڑھنے کے لیے الاف کو صدیاں چاہیے تھیں۔ وہ پلکوں کو پٹپٹائے اسے دیکھ رہی تھی جس کے لیے دل سائیکوپیتھ کا لفظ چوز کر چکا تھا۔ نیوز دیکھ لو، تمہارے لیے خبر ہے، کہہ کر اس نے کیمرہ آف کر دیا۔ اسکرین تاریک ہو گئی، بالکل ایسے جیسے ہچکی کے بعد اندھیرا چھاتا ہے، موت کا اندھیرا۔ اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو کیز سے ملایا۔ نیوز دیکھ لو، تمہارے لیے خبر ہے۔ وہ کیبن سے دوڑتی باہر آئی۔ اسکرینز کے آگے بیٹھی عوام اپنے کام میں مگن تھی۔ دانے ہاتھ پہ چلتی دیوار گرین اسکرین پر ساجد کسائی اور اس کے اڈے کے ختم ہونے کی خبر چل رہی تھی۔ ساجد کسائی، یہ تو وہ جونک تھی جو پچھلے کچھ سالوں سے اس کے ملک کو نگل رہی تھی، جس کے خلاف اس نے تھوڑا سا محاذ لڑ کر خود کے لیے ڈھیر ساری مشکلات پیدا کر لی تھیں، اور وہ اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا، اتنی آسانی سے کیسے ختم ہو گیا؟ اور زمین ذات، وہ اسے کیسے جانتا تھا؟ کیسے بھلا؟ ہمیں اس کے خلاف فوراً ایکشن لینا چاہیے۔ جب بیجنگ کی پولیس ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں انتظار کس بات کا ہے؟ سمر میز پر ہاتھ مار کر دبے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کا ضبط کا پیمانہ لبریز ہونے کو تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے سوائے اس چیز کے کہ وہ اس زمین ذات کو قتل کر دے۔ کول ڈاؤن سمر، تم اپنی بہن کے لیے جذباتی ہو رہے ہو، یہ بھی تو دیکھو کہ اس نے کن کن کو اغوا کیا ہوا ہے۔ ڈپٹی کمشنر یاور نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی آمیز لہجے میں کہا تھا۔ سمر اس بلینک اسکرین کو تک رہا تھا جو ابھی کچھ دیر قبل بند ہوئی تھی۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ روسی سفیر ابھی مزید کچھ دن ہمارا مہمان ہے، یہ کہہ کر ہم روسی حکومت کو زیادہ دن ٹال نہیں سکتے۔ وہ آج یا کل ایکشن لیں گے۔ سبکی ہونے سے بہتر نہیں کہ ہم بھی پہلے ایکشن لے لیں اور ختم کر دیں اس انسان کو۔ وہ ابھی بھی غرا رہا تھا۔ اپنی بہنوں کے معاملے میں وہ یوں ہی جذباتی ہو جایا کرتا تھا، خاص کر الاف کے بارے میں۔ وہ اسے بیٹا کہتا تھا تو پھر کیسے اسے تنہا چھوڑ سکتا تھا، وہ بھی فلرٹ کے لیے؟ تف ہے اس پر۔ اور ان سب کا کیا جو اس کی تحویل میں ہے؟ یہ وقت جذباتیت کا نہیں بلکہ پلاننگ کا ہے۔ بیجنگ کی پولیس اور میڈیا سے ہم نے مدد مانگی ہے۔ کل پورے بیجنگ میں شخص کے پوسٹرز لگ جائیں گے، وہ نقاب پوش سب کو دکھ جائے گا۔ میڈیا اور عوام جب اس کے پیچھے پڑے گی تو وہ خود ہی بل سے باہر آ جائے گا، یقین رکھو۔ سمر تضحیکی انداز میں سر کو نفی میں جنبش کرتا ہوا مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے ڈر نہیں ہے اس بات کا کہ وہ ڈسکلوز ہو جائے گا۔ اگر وہ ہوتا تو وہ یوں سامنے نہ آتا۔ یعنی وہ خود چاہتا ہے سب اسے جانے، یعنی اپنی موت کو وہ پہلے ہی تسلیم کر چکا ہے۔ اسے مار دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹارچر سیل اس کے لیے بہترین جگہ ہوگی۔ وہ اپنی چابیاں اٹھاتا وہاں سے باہر آ گیا۔ ان کی کسی بھی بات سے وہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ منسٹر سے لے کر اسٹیل مل کے آنر تک کی گردنیں چاہتا تھا۔ وہ اس کی بہن کو راز بتانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ فلرٹ کر رہا تھا۔ وہ کون تھا اور کیوں تھا اس بارے میں سمر پتہ لگا لے گا۔ اب وہ اس کے بارے میں کھوج لے گا، اب وہ نہیں بچے گا۔ جہاں اس کی کار برق رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی، وہیں بہت دور انیشا سائیکلنگ کر رہی تھی۔ اس کے بال آج بھی رف سے جوڑے میں بندھے تھے اور کلائی میں اس کی تصویر والی گھڑی موجود تھی۔ کانوں میں لگی ہینڈ فری میں وہ میوزک سن رہی تھی اور ساتھ ساتھ مسکرائے بھی جا رہی تھی۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پر اس لیے تھی کیونکہ وہ سلطان کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس سلطان کے بارے میں جس سے اس کی کل ملاقات ہوئی تھی۔ اسے یاد تھا وہ اس کی آخری سیٹنگ تھی۔ برش سے تصویر میں رنگ بھرتے ہوئے بھی وہ ایسی ہی خوش تھی جیسے اس وقت تھی۔ کسی بھی غلطی سے پاک اس کی وہ شاندار پینٹنگ مکمل ہو گئی تھی۔ اسپرنگ بالوں والا وہ لڑکا جو مبہوت کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا، آنکھوں میں دنیا جہان کا شوق لیے اسے تکے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش میں ایک سحر تھا جو کسی کو بھی بآسانی خود میں قید کر سکتا تھا۔ انیشا بھی ہو گئی، ڈرپوک چھوٹے دل کی نازک مزاج سی انیشا مکمل ہو گئی۔ وہ یوں ہی سابقہ پوزیشن میں بیٹھے اسے دستے سوال تھا، نظریں نہیں ہٹا رہا تھا، مانو وہ آیا ہی اسی کام کے لیے تھا کہ اگر اسے نہیں دیکھے گا تو جیسے سانس نہیں لے پائے گا۔ ہاں، یک لفظی جواب، خفیف سا، نفیس سا، مدھم سا، محبت سا۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھا اور خراما خراما چلتا اس تک آیا۔ آج موسم ابر آلود نہیں تھا۔ ہاں، ہوا چل رہی تھی، دھوپ کی حدت بھی کم تھی اور رنگ بھی پھیکا تھا۔ چمکتی ہوئی گھاس میں سے مسحور کن خوشبو چہار سو پھیل رہی تھی۔ وہ دونوں عوام کے شور پر سے پرے قدرے پرسکون ماحول میں بیٹھے تھے، وہاں جہاں املتاس کے بڑے بڑے درخت ان پر چھایا کیے ہوئے تھے، دونوں کو اپنی اوٹ میں لیے ہوئے تھے۔
زبردست، تمہیں بہت اعلیٰ پینٹنگ آتی ہے، کہیں بھی کوئی بھی غلطی نہیں ہے؟ نظر اپنے پورٹریٹ پر ڈال کر وہ اسے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ درخت کے خشک پتے وقفے وقفے سے گر رہے تھے، ہوا کی ننھی اٹکھلیاں انہیں زمین پر گرنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ وہاں تبھی تو زرد پتوں کا کارپٹ بچھ چکا تھا۔ وہاں جب ایبک چلتا آ رہا تھا تبھی زرد پتوں کے چرچرانے کی آواز جل ترنگ کی مانند فضا میں گھل رہی تھی۔ سا سا بجا تھا۔ تمہیں کیسے پتا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے؟ ایبک مسکرایا۔ 5-6 پیلے پتے ایک ساتھ اس کی مسکراہٹ پر نثار ہوئے۔ ایک تو اس کے شانے پر اس کے شولڈر کے بٹن پر اٹک گیا۔ اٹکنے کے بعد دونوں کی گفتگو دلچسپی سے سننے لگا۔ میری عادت نہیں ہے بتانے کی، میں عمل کرتا ہوں یا کرواتا ہوں۔ 20 منٹ چاہئیں تمہارے اگر اجازت ہو تو۔ اور وہ اس کے اصرار پر متجسس سی اس کی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ایبک نے اپنی تصویر اٹھا کر سائڈ پر رکھی اور دوسرا کینوس سیٹ کیا۔ سیٹ کرنے کے بعد وہ اس کے پینٹس کی شیشیاں کھول کر انہیں کینوس پر انڈیل رہا تھا۔ رنگوں کے گرتے ہی جیسے آڑی ترچھی لائنز بن رہی تھیں۔ انیشا آئیبرو چکائے ہوئے مسکرا دی۔ اوہ، فنگر پرنٹس! اس کی نظر ایبک کے سیاہ شولڈر سے اٹکے زرد پتے پر پڑی جس کی رگیں خون کی مانند سرخ تھیں۔ ایبک نے سیاہ شیشی اٹھائی اور اسے کینوس کے درمیان میں رکھ کر آبشار کی طرح الٹنے لگا۔ مجھے لگ رہا ہے تم میرے رنگ ضائع کر رہے ہو۔ ایبک نے بازو کینوس تک فولڈ کیے اور لبوں کے کنارے پر گڑے ڈالتا اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ میں کچھ ضائع نہیں کرتا اور کسی کو اتنی جلدی جج بھی نہیں کرتا۔ اب ہلنا نہیں پلیز۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے سٹل بیٹھی تھی۔ اس نے سفید بالکل سادہ کم گھیر والی مغربی طرز کی فراک پہنی ہوئی تھی جو پنڈلیوں تک تھی۔ اس کے نیچے سے اس کے براؤن شوز جھلک رہے تھے۔ بالوں کا جوڑا تھا اور پرنٹڈ سکارف کراس ہو کر گلے میں لٹک رہا تھا۔ وہ کونی گھٹنے پر ٹیکائے ہتھیلی پر تھوڑی رکھے اسے دیکھ رہی تھی جو کچھ دیر قبل اسی محویت سے تک رہا تھا جیسے اب اسے تکنا شروع ہو گیا تھا۔ جیسے اب اس نے تکنا شروع کیا تھا۔ وہ اچھا تھا، خوبرو تھا، تمیزدار تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ انوکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کہانیاں درج تھیں۔ وہ جب دیکھتا تھا تو مانو دنیا رک جاتی تھی۔ وہ جب بولتا تھا تو گیت سا بجتا محسوس ہوتا۔ اس کا مراقبہ، اس کی سوچ اور اس کا جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر چلنا سب بہت اچھا تھا، بہت اچھا۔ انیشا نے نظریں جھکائیں، آہستہ سے آنکھیں بند کیں اور دل کی آواز سننے لگی جو ایک پیغام دے رہی تھی۔ وہ پیغام جس سے بھاگنے کی اس نے صحیح کی تھی لیکن بھاگ نہ سکی کہ اس پر اس کا اختیار نہیں تھا۔ اسے لگا تھا وہ اسے ٹوکے گا، ہلنے پر، نظریں جھکانے پر، چہرے کا زاویہ بدلنے پر، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے اسے نہیں پکارا تھا۔ کئی ساعتوں بعد جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے دیکھا ایبک اپنی انگلیوں کو برقی رفتاری سے کینوس پر پھیر رہا ہے۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا، وہ برشز کا بھی استعمال نہیں کر رہا، وہ تو بس نظروں کو کبھی کینوس کے اوپر تو کبھی نیچے کرتے ہوئے تیزی تیزی سے ہاتھ چلا رہا تھا۔ وہ کینوس جو اب چرمر ہوتے پتوں کی چادر پر پڑا تھا اور ایبک اس پر آدھا جھکا تھا۔ اس نے کہا تھا اسے 20 منٹ چاہیے لیکن ابھی فقط 10 منٹ ہوئے تھے اور ٹھیک 10 منٹ بعد وہ پرجوش سا نظر اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں کا مفہوم پڑھ کر ٹھٹک کر بولی، کیا بن گئی؟ وہ حیرت سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ ایبک شانے اچکاتے سیدھا ہوا۔ اس کے ہاتھ رنگوں سے بھر چکے تھے۔ سیدھے ہاتھ کی کلائی پر بھی 7 رنگوں کے اوپر نیچے لائنز چوڑائی میں لگی ہوئی تھیں۔ شاید وہ پلیٹ کی جگہ اپنی کلائی کا استعمال کر رہا تھا کیونکہ جو رنگوں کی لائنز تھیں وہ چوڑی اور قدرے مدھم ہو چکی تھیں۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، دیکھو تم بھی میرا دل رکھنا جیسے میں نے تمہارا رکھا ہے۔ وہ پتوں کو پاؤں میں رونتے ہوئے گھوم کر کینوس کے سامنے آئی اور پھٹی آنکھوں کے ساتھ منہ پر ہاتھ رکھ کر تصویر کو دیکھنے لگی۔ بارش میں کھڑی وہ لڑکی جس کے بال گال پر چپک گئے تھے حیرت سے اپنی دائیں جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں اٹھی تھیں اور بارش کے قطرے آس پاس گر رہے تھے۔ لب تھوڑے سے واہ تھے اور گالوں پر تمتماہٹ موجود تھی۔ اس کی ناک پر، اس کے ماتھے پر بارش کی بوندیں پڑ رہی تھیں۔ وہ وہی تھی اور وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی جو تصویر میں نہیں تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سامنے کھڑے انسان کے لیے اس کے دل میں جذبات ابھرے تھے، جب اسے لگا تھا کہ وہ اپنا دل اسے دے بیٹھی ہے، جب اس پر محبت کا ادراک ہوا تھا، جب وہ ڈر گئی تھی خود سے، تقدیر سے، سامنے کھڑے اس انسان کی ری ایکشن کے سب سے۔ وہ کیسے اس کے جذبات جان گیا، وہ کیسے اس لمحے کو پہچان گیا۔ ساری بات پہچان کی تھی، یہ کہانی پہچان پر مشتمل تھی۔ کیا ہوا، اچھی نہیں بنی؟ اس کے لہجے میں پریشانی گھل گئی تھی۔ دیکھو میں کوئی بہت بڑا آرٹسٹ نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے کوئی کلاسز لی ہیں، بس کبھی کبھی جب دل کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ بنا لیتا ہوں۔ جانتا ہوں تمہارے آگے میری پینٹنگ۔ انیشا نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ رک گیا تھا، بالکل ایسے جیسے پتے گرنے سے رک چکے تھے، جیسے اس کے شانے سے صرف رگوں والا
پیلا پتا صرف نہ بھول گیا، وہ اسے سن رہا تھا جو کہہ رہی تھی۔ یہ لاجواب ہے، بہت بہت لاجواب، وہ ٹرانس کی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ مجھے تو تمہاری پینٹنگ کے آگے اپنی صفر لگ رہی ہے۔ ایبک اس کی بات پر ہنسا تھا۔ نچلے لب کو زبان باہر نکال کر گیلا کرتے ہوئے وہ اسے اندر کرنے کے بعد بولا، بری بات ہے، اپنے ہنر کو اس طرح ڈیگریڈ نہیں کرتے، پھر چاہے سامنے والا کوئی بھی۔ آپ کسی سے بھی امپریس ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن امپریس ہو کر اپنے کام کو بے مول کرنا عقل مندی نہیں۔ یہ میں ہوں جو آج کے بعد اس بات کو بھلا دوں گا، لیکن اگر کوئی اور ہوگا جس کے دل میں حسد ہوگی، پھر وہ اس بات کو پکڑ لے گا اور ہر بار یہ بات دہرا کر آپ کو دکھ دے گا۔ اس لیے آئندہ ایسے مت کرنا۔ وہ اس کی لمبی چوڑی بات پر فقط مسکرا دی۔ وہ اس سے اس لمحے کی بابت پوچھنا چاہتی تھی جو اس سے یہ پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیسے وہ اس کے تاثرات اور اس کا چہرہ یاد رکھ پایا ہے۔ کوئی دو ملاقاتوں میں تو ایسا نہیں کرتا، نام بھول جاتا ہے انسان، چہرہ یاد رکھنا تو دور کی بات، پھر کیسے، آخر کیسے؟ پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ لگا گیا تھا۔ انیشا نے خجل پنے سے بالوں کی نادیدہ لٹ پیچھے کی۔ مجھے اس دن کے بارے میں پوچھنا ہے، یعنی کہ وہ سوال ترتیب نہیں دے پا رہی تھی، اس لیے درمیان میں چھوڑ دیا۔ ایک نظر تصویر پر ڈال کر واپس اسے دیکھ رہی تھی جو اس کے عقب میں نظر آتے ڈھیر سارے لوگوں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ کوئی چیز جب دل میں ثبت ہو جاتی ہے نا، پھر بھلائی نہیں بھولتی۔ تم مجھے فلرٹی نہ سمجھو، اس لیے میں اس دن نہیں کہہ سکا، لیکن آج کہتا ہوں۔ انیشا کا دل بھر کے رفتاری سے دھڑکنا شروع ہوا۔ وہ اس منزل پر نہیں چلنا چاہ رہی تھی، لیکن قدم خود بخود اس سمت اٹھ رہے تھے۔ وہ سب محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی جو دل کب کا محسوس کر چکا تھا۔ وہ نہیں سننا چاہتی تھی جسے سننے کی اسے ابھی اس وقت شدید خواہش ہو گئی تھی، بہت زیادہ خواہش۔ کیا تم پہلی نظر کی محبت پر یقین رکھتی ہو؟ یہ سب سوال تھا، اور کیا غضب سوال تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی کرسٹل براؤن آنکھیں گاڑے سراپا سوال تھا۔ انیشا کے گالوں پر سرخی دوڑنے لگی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، ہمت ہی نہیں تھی تو دیتی کہاں سے؟ میرے ساتھ وہی ہوا ہے مجھے۔ وہ احتیاطاً اس کی فراق کی آستین تھام رہا تھا۔ اس کی روئی کے گالوں جیسی نرم فراق کا فیبرک ایبک کے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ وہ اپنی گرفت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ مجھے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی، کہنے کے بعد وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں پانی جمع ہو چکا تھا، نمکین، صاف، احساس سے بھرا پانی۔ ایبک کے دل نے غوطہ کھایا۔ کوئی اس لمحے بہت یاد آیا۔ کیا تمہیں ہوئی ہے؟ اس کے لفظ محتاط تھے، اس کا انداز محتاط تھا۔ کوئی غور کرے تو کرے، اس نے محسوس کیا تھا اس لڑکی کا ہاتھ لرزا ہے۔ وہ اپنا بازو چھڑوا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور پلکوں سے ٹوٹ کر آنسو پیلے پتوں کے کارپیٹ پر گر رہے تھے۔ محبت؟ اس کا جملہ تھوڑی دیر بعد مکمل ہوا۔ انیشا نے اپنی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اٹھائیں، چند لمحے اسے تکا اور پھر وہ اپنا بیگ اٹھاتی وہاں سے بھاگ گئی۔ ایبک نے اسے دیوانہ وار وہاں سے بھاگتے دیکھا۔ اس کی نظر یکدم دھندلا گئی، ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ اس نے کہا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایبک کا سانس پھولنے لگا۔ کینوس پر بنی انیشا کی تصویر میں کسی کا چہرہ بن رہا تھا۔ اس کے قدموں میں رنگوں کی خالی شیشیاں تھیں اور پیلے پتوں کی کارپیٹ۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ کیا مجھ سے زیادہ کرتا ہے؟ دیکھو تم جانتی ہو نا، تم میں میری جان ہے۔ آنکھوں کے آگے منظر گڈمڈ ہونے لگے۔ پیلے پتوں کی کارپیٹ اسے خود پر کھلکھلاتی محسوس ہوئی۔ وہ پاگلوں کی طرح آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلا رہا تھا کہ اسے کچھ نظر آ جائے، مگر جیسے سب جگہیں آپس میں مکس ہو گئیں، چہرے، زمین، سوچیں، لوگ، دل، سب کچھ۔ جانتی ہوں، پر وہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے، خود کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی۔ میرا دل بہک رہا ہے۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوا۔ ایسا کرنے کی وجہ سے وہ درخت سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ اس کے شولڈر پر اٹکا پتا سرک کر نیچے گرا۔ پتے کے گرنے سے پہلے ہی وہ زمین پر دوزانوں ہوا تھا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا، آبشار کی مانند چمکتا ہوا خون۔ کیا میں یوں ہی پوری زندگی محروم رہوں گا؟ اس نے ایک بار پھر سر کو دونوں ہاتھوں میں بری طرح جکڑ لیا تھا۔ اس کی بصارت سے محروم آنکھوں سے پانی گرنے لگا۔ تکلیف کی شدت آسمان کو چھو آئی تھی۔ ایبک سلطان، تم ایک محروم انسان ہو اور پوری زندگی رہو گے بھی۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز مفقود ہو گئی تھی۔ وہ مدد کے لیے کسی کو بلانا چاہتا تھا لیکن اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ بے جان ہو رہا تھا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا، جیسے پچھلے کچھ سالوں سے ہوتا آ رہا تھا۔ درندے، سائیکوپیتھ۔ وہ سر کو تھامے ہی ٹیڑھا زمین پر گرا تھا۔ گرنے کے بعد اسے قدموں کی دھمک اپنی طرف آتی سنائی دی۔ وہ کوئی ایک نہیں تھا، وہ بہت سارے لوگ تھے جو اس کی طرف بھاگتے آ رہے تھے۔ وہ شاید اس کے مسیحا تھے، شاید
یہ بورڈ میٹنگ تھی جو ارجنٹ بلوائی گئی تھی، جن میں اس ملک کے امراء شامل تھے۔ جتنے بھی لوگ غائب ہوئے تھے وہ ایئرپورٹ سے ہی اٹھوائے گئے تھے، یعنی کہ اب تک سب کے گھر والوں کو لگتا تھا ان کے بچے گھوم پھر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اغوا ہو چکے ہیں۔ یہ زمین ذات کون ہے، کیا کرتا ہے، ہمیں اس بارے میں ساری انفارمیشن مل چکی ہیں، لیکن اس کی آپ لوگوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے یہ آپ لوگ ہی بتاؤ گے۔ سمر میز کے عین سامنے کھڑا تھا، سب بیٹھے تھے۔ تصویر میں موجود اس انسان کو بغور دیکھ رہے تھے جس کو وہ بالکل بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ 4 لوگوں کی کانفرنس تھی۔ سابق ایم این اے، اسٹیل مل کا اونر اور سپریم کورٹ کا جج، یہ 4 لوگ تھے جو اس وقت یہاں پر تھے اور ذہن پر زور ڈالتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ آخر یہ ہے کون۔ میں اسے نہیں جانتا ہوں، ان فیکٹ اس کا وجود یقیناً میرے لیے نیا ہے۔ کیا یہ سب پیسے کے لیے کر رہا ہے؟ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ملک کے امراء کی گردنوں پر ہاتھ ڈالنا بے مقصد نہیں ہوا کرتا۔ سمر اسٹیل مل کے اونر جمیل ہمدانی کی بات سن کر لبوں کو لمحہ بھر کے لیے کھید گیا۔ ماتھے کو کھجاتے ہوئے اس نے نیم اندھیرے کمرے میں ریموٹ کے ذریعے اسکرین پر اس لڑکے کی تصویر روکی اور دوسرا ریموٹ اٹھا کر لائٹ آن کر دی۔ پورا کمرہ دودھیا روشنی سے بھر چکا تھا۔ آپ نے ٹھیک کہا، ملک کے امراء کی گردنوں پر ہاتھ ڈالنا بے مقصد نہیں ہوا کرتا۔ کیا میں نے آپ کو بتایا کہ اسے آپ سب کی گردنیں چاہئیں، جبکہ ہم اسے کئی پاؤنڈ ڈالرز کی آفر کر چکے ہیں؟ سمر کی بات پر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں گزشتہ روز کے مناظر جھلملانے لگے تھے، جن میں سب سے واضح عکس اسی لڑکے کا تھا جو معمول کی نسبت تھکا اور بجھا سا لگتا تھا۔ وہ سگریٹ نوشی کرتا تھا، انہیں معلوم تھا، لیکن وہ اس حد تک کرتا ہے یہ اس سے بات کرنے کے دوران انہیں پتہ چل گیا تھا۔ وہ اس سگریٹ کے ذریعے اسے پکڑنا چاہتے تھے لیکن نہیں پکڑ پائے۔ اب بھی وہ سگریٹ کے دھوئیں کے پیچھے سے ہنستے ہوئے ان سے کہہ رہا تھا، میں تمہیں پوری دنیا کی دولت دیتا ہوں، تم مجھے ایک رات کے لیے اپنی بہن دو، کیا منظور ہے؟ شہرک پر ہاتھ رکھنا وہ بخوبی جانتا تھا۔ محبت، شفقت، لفظوں کا احترام، وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ دنیا میں اگر دنیا والوں کی طرح رہا جائے تو ہی بہتر ہے۔ فرشتہ یہاں کوئی کسی کو رہنے نہیں دیتا، اور بالفرض کوئی بچ بھی جائے تو اس کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے۔ کون جانتا تھا کس طرح اس کی زندگی کو عذاب بنایا گیا تھا۔ اپنی حد میں رہو لڑکے، تم کیوں مجھے کوئی ایکشن لینے پر مجبور کر رہے ہو؟ زندگی تو عزیز ہوگی نا تمہیں، اس زندگی کی خاطر ہی روک لو خود کو۔ بات اس نے ایسی کی تھی کہ سمر کا دل چاہا وہ گریبان سے اسے پکڑ کر باہر نکال لے اور اس کے اتنے ٹکڑے کرے کہ ذروں میں اور اس میں کوئی فرق نہ رہے، لیکن اسے خود پر بند باندھنا پڑا، جبر کرنا پڑا۔ یہی اس کی ٹریننگ تھی اور یہی اسے خود کو مضبوط کرنا تھا۔ یہ بات تو تم بھی اچھے سے جانتے ہو آفیسر، اگر زندگی عزیز ہوتی تو میں تم لوگوں کے سامنے نہ ہوتا، میرے پوسٹرز بیجنگ کی دیواروں درختوں پر آویزاں نہ ہوتے اور میڈیا مجھے گالیاں نہ بک رہا ہوتا۔ کیا تم نے میڈیا کو بتایا کہ روسی سفیر بھی میرے پاس ہے؟ یہ اس کی دھمکی تھی، کھلی دھمکی، اس کا ہر لفظ سچ تھا، ہر حرف تلخ۔ اور پھر بھی تمہیں عقل نہیں آئی، عوام میں ذلیل ہونے کے باوجود بھی تمہاری ڈٹائی عروج پر ہے۔ ایبک سلطان ایک بار پھر سے دل کھول کر اس انسان کے آگے ہنسا تھا جس سے شاید وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ اس ہنسی کے سبب اس کی آنکھ کے کنارے بھیگ گئے تھے۔ وہ انگوٹھوں کو فولڈ کر کے انہیں پوچھتا ہوا اس سے بولا، جسے ضلالت کی عادت ہو اسے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کی یہ بات چونکا دینے والی تھی، اس بات کے پیچھے چھپا مفہوم بہت گہرا تھا جسے فی الوقت اس نے نہیں سمجھا تھا، لیکن وہ سمجھے گا تب جب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ کچھ بھی ہو جائے مجھے میرا بیٹا چاہیے، اگر اس کا بال بھی بانکا ہوا تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اسٹیل مل کے آنر کی آواز سرد تھی، اتنی سرد کہ سمر ماضی کے جھروکوں سے باہر نکل آیا۔ اس نے سر کو جھٹکتے انہیں دیکھا تھا جو طیش میں تھے۔ اسے ڈھونڈو اور ختم کر دو، میں بس یہی چاہتا ہوں۔ سپریم کورٹ کا جج میز پر مکہ مارتے ہوئے بولا۔ سمر نے ماتھے کو مسلتے ہاتھ ہلایا اور تحمل سے گویا ہوا، ہمیں ہمارا کام پتہ ہے سر، آپ جا سکتے ہیں۔ پین کو میز پر پھینکتے ہوئے وہ شائستہ آواز میں کہہ رہا تھا، جبکہ صاف دکھتا تھا اس کا پارا ہائی ہے۔ ایک ایک کر کے سب کمرے سے باہر جانے لگے اور سب چلے گئے۔ سمر نے آنکھیں بند کر کے خود کو ریلیکس کرنا چاہا مگر اس سے نہیں ہوا۔ اس نے اتنی زور سے اپنا ہاتھ کرسی پر مارا کہ وہ گھوم گئی۔ دانت پر دانت جمائے وہ طیش میں مبتلا تھا۔ ایک بار پھر وہ دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر سر جھکا گیا۔ جہاں اس کا سر جھکا تھا وہیں بہت دور ہاسپٹل کے کمرے میں برہان اپنا چہرہ اس کے منہ کے قریب لایا تھا، جس کی پلکیں ہولے ہولے واہ ہونے لگی تھیں۔ جو ہی اس کی دھندلی آنکھوں میں عکس واضح ہوا، برہان آہستہ سے پیچھے ہٹا۔ جہاں اس کا سر جھکا تھا وہیں بہت دور ہاسپٹل کے کمرے میں برہان اپنا چہرہ اس کے منہ کے قریب لایا، جس کی پلکیں ہولے ہولے واہ ہونے لگی تھیں۔ جو ہی اس کی دھندلی آنکھوں میں عکس واضح ہوا، برہان آہستہ سے پیچھے ہٹا۔
ایبک نے دیکھا وہ ہاسپٹل کے ایک وارڈ میں تھا جہاں بہت خاموشی تھی۔ اس کے بیڈ کے چاروں اور سفید پردے پارٹیشن کے طور پر گرے تھے۔ ڈرپ میں سے گزرتے زرد پانی قطروں کی صورت اس کی رگوں میں منتقل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دن میں ہی پیلاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے زیادہ واضح ہونے لگے تھے۔ وہ دواؤں کی مہک میں آہستہ سے بولا، یہاں کس طرح آیا ہوں میں؟ اس کے سوال پر برہان کی تیرچھی نظریں تھیں اور چہرے کے بگڑے ہوئے زاویے تھے۔ بے فکر رہ، چار کندھوں پر نہیں آیا، اس نے تڑپ کر جواب دیا۔ ایبک پھیکی مسکان لبوں پر لے آیا۔ یوں بھی اسے بہت زیادہ مسکرانے کی عادت تھی۔ جانتا ہوں، اس کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ 3 لوگ ندارت جو ہیں تیرے بھائی کو کندھا دینے کے لیے۔ برہان نے اس کی بات پر چڑھنے والے انداز میں کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھ گیا۔ ایک تیز آواز ابھری تھی جسے سنتے ہی نرس کا چہرہ پردے میں سے نکلا۔ مریضوں کی تکلیف کا احترام کیجیے آپ، اس لیے احتیاط برتیں، ٹھنڈے انداز میں کہتے وہ واپس چلی گئی۔ دونوں نے لمحہ بھر کو اسے دیکھا اور پھر سے توجہ ایک دوسرے کی جانب مبذول کر لی۔ ہر وقت فضول کی نہ ہانکا کر، پتہ ہے ڈاکٹر کیا کہہ کر گیا ہے؟ ایبک نے اس کے سوال پر شانے ہلکے سے اچکائے تھے۔ وہ کہہ کر گیا ہے کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو کسی دن تیرے دماغ کی رگ پھٹ جانی ہے، اور سگریٹ کم کر، پھیپھڑوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں اور تو کیا کر رہا ہے ایبک؟ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ وہ اس کی بات کے دوران میں ہی اپنی جیکٹ کھینچ کر اس میں سے سگریٹ نکال رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ لائٹر ڈھونڈنے کے لیے جیکٹ میں ہاتھ مارتا، برہان نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں سے وہ سیاہ سگریٹ کھینچ لی۔ ہاسپٹل میں اجازت نہیں ہے سگریٹ پینے کی، دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تیرا؟ وہ اسے غصے میں جھڑک رہا تھا۔ ایبک نے جھنجھلاتے ہوئے ڈرپ کی طرف دیکھا جو آدھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ کیا کر رہا ہے تو؟ میں نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے ایبک؟ ایبک! وہ اسے آوازیں دیتا رہا مگر ایبک نے نہ سنی۔ ڈرپ کی سوئی کو کھینچ کر نکالتے ہوئے جیکٹ اٹھاتا کھڑا ہوا تھا۔ اسے ایک لمحے کو چکر آیا مگر وہ سنبھل گیا۔ گھٹنوں کو دوسری ہاتھ میں اٹھاتا ٹھنڈے قدرے نرم فرش پر برہنہ پاؤں رکھتے ہوئے وہ وہاں سے جاتا ہوا دکھ رہا تھا۔ برہان بل ادا کر کے ہاسپٹل کی عمارت سے باہر آیا تو دیکھا وہ سیڑھیوں پر ایک سائیڈ میں بیٹھا کش بھر رہا تھا۔ بوٹ پاؤں میں آ چکے تھے جبکہ جیکٹ گھٹنوں پر ٹکی تھی۔ کیا کرتا ہے تو؟ کیوں کر رہا ہے خود کے ساتھ یہ سب؟ اس سوال پر جن نظروں سے اس نے برہان کو دیکھا تھا وہ اسے نگاہیں پھیرنے پر مجبور کر گئیں۔ ہوا میں گرد پھیلاتے ہوئے وہ مدھم مستحکم آواز میں بولا، اس کے لیے یہ سب کر رہا ہوں میں، یو نو واٹ۔ وہ کہتی تھی اسے سگریٹ کی بو بہت پسند ہے۔ پاگل تھی وہ۔ لبوں پر مسکراہٹ، آنکھوں میں نمی لیے وہ آسمان کی طرف سگریٹ والے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آسمان پر دیکھنے سے وہ کبھی نہیں تھکتا تھا۔ دن ہو یا رات وہ گھنٹوں وسطوں میں اسے تلاشنے میں گزار دیتا، اسے جو اب تھی ہی نہیں۔ ہم دونوں کبھی بھی بچپن کے دوست نہیں رہے ہیں۔ 9 سال پہلے میں تجھے جانتا تک بھی نہیں تھا۔ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ خون میں کیوں لت پت ہے؟ ہڈیاں کیوں ٹوٹی ہوئی ہیں؟ دماغ کیوں بند ہے؟ ڈاکٹرز کیوں کہہ رہے ہیں کہ بچنے کے بعد تم نارمل نہیں رہو گے؟ میں نہیں جانتا تھا، بس اتنا پتا ہے کہ مجھے تمہیں بچانا ہے، ہر صورت میں، ہر حال میں۔ ایبک نے مسکراتے ہوئے اس کی بات درمیان میں اچکی۔ سگریٹ کی بو ہر سمت پھیلنے لگی تھی۔ وہ اپنا چہرہ جب برہان کی طرف کر کے بات کرتا تھا، سگریٹ کی بو کا طوفان اس کی سمت اٹھتا تھا۔ اور دی فیمس آرکیٹیکچر دی برہان جوانا کف افسوس مل رہے ہوں گے کہ کاش انہوں نے اس چیز کی خواہش نہ کی ہوتی۔ زردی کھلے چہرے کے ساتھ وہ مدھم آواز میں اس کی طرف دیکھتا کہہ رہا تھا جس کے نکوچ اس بات سے تن گئے تھے، کچرے کے ڈھیر سے اٹھائے اس ناکارہ وجود کو نہ بچایا ہوتا، اس کے سیشنز نہ کروائے ہوتے، اسے زندگی کی طرف نہ لایا ہوتا، اس پر اپنا سارا سرمایہ نہ خرچ کیا ہوتا، ہے نا؟ انتقام کے چکر میں تمہارا ظرف بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ برہان نے متعصب لہجے میں نفی میں سر ہلاتے کہا، تم بھول گئے ہو کہ کاش لفظ نہیں بولنا، تم بھول گئے ہو کہ زندگی موت پانی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، تم سب بھولتے جا رہے ہو ایبک سلطان۔ میں نہیں جانتا کب تم اپنی ذات کو بھی بھلا دو گے یا شاید بھلا چکے ہو۔ تحمل سے برہان کو سننے کے بعد وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھا، جیکٹ میں دونوں بازو ڈالے اور ہڈ کو سر پر جگہ دے دی۔ سگریٹ ابھی بھی اس کے منہ میں ہی تھی۔ انتقام ایک ایسی آگ ہے جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، خوشیاں، ہنسیاں، سکون، زندگی، سب کچھ، یہاں تک کہ دل بھی۔ ایبک سلطان کچھ ادھورا نہیں چھوڑتا، وہ خود سے کہتا آگے بڑھ رہا تھا، اس خوف سے پرے کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے، پہچان نہ لے۔ وہ تیزی سے بھاگتی اندر آئی تھی۔ بارش اچانک ہو جائے گی اسے پتہ نہیں تھا، اس لیے سر پر وہ کوٹ کو تانے خود کو بھیگنے سے بچا رہی تھی۔ پتھریلی روش پر قدموں کو تیزی سے اندر ڈالتے پل بھر کو اس نے لان کی سمت منہ کیا تھا، پھر وہ واپس چہرے کو سیدھا کر کے بھاگ رہی تھی۔ زینے چند قدم کی دوری پر تھے، زینوں کے ساتھ چھت بھی
وہ جب اچانک کرنٹ کھا کر رکی۔ دماغ نے الارم کیا تھا۔ نظروں کے سامنے جو منظر ابھرا وہ بالکل بھی حقیقت سے میل نہیں کھاتا تھا۔ پھر بھی اس نے چہرے کو واپس موڑا۔ بارش کے موٹے موٹے قطروں کے اس پار لان میں سنگی بینچ موجود تھا، جس کے عقب میں سیمنٹ سے تتلی کے پر بنائے گئے تھے، جن سے بآسانی ٹیک لگائی جا سکتی تھی۔ انہی پروں سے ٹیک لگائے اسے کاسنی آنچل نظر آیا۔ وہ یقیناً کوئی اور نہیں بلکہ انیشا تھی۔ وہ انیشا جسے بارش سے الجھن ہوتی تھی، اب وہ گود میں ہاتھ دھرے سر جھکائے بیٹھی تھی، اس طرح کہ اس کے بالوں کی موٹی موٹی لٹیں اطراف میں جھول رہی تھیں، اس میں سے پانی کے قطرے ٹپک ٹپک جا رہے تھے۔ الاف کو یقین نہ آنے کے ساتھ سمجھ بھی نہیں آئی کہ کیا کرے، اندر جا کر چھتری لائے یا ڈائریکٹ اپنی بہن کے پاس چلی جائے، جو سوگوار سی دکھتی تھی۔ اپنے چہار جان نے سوگواریت کا حالہ کیے بیٹھی تھی۔ اس کے پہلے وہ قدم اٹھاتی اس کا سیل فون وائبریٹ کرنے لگ گیا۔ کوٹ کو شانوں پر ٹکائے ٹراؤزر کی پاکٹ سے اس نے سیل فون نکالا۔ شراحیل کا نام اس کی اسکرین پر موجود تھا۔ بارش اس کے موبائل کو بھگو چکی تھی، مگر اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، اس کا سیل فون واٹر پروف تھا۔ وہ کال کو اگنور کر کے لان کی نرم گھاس پر قدم رکھتی آگے بڑھی۔ انیشا کے پاس پہنچ کر وہ بینچ کے دوسرے کنارے ٹک گئی تھی۔ گردن کو موڑے وہ اب بھی اسے دیکھ رہی تھی، جو دنیا و مافیہا سے بیگانہ تھی۔ یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ تم اور بارش؟ ماحول میں چھائی عجیب سی کثافت کو دور کرنے کی غرض سے وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ سیل فون اب بینچ پر رکھا تھا، جس میں ایک بار پھر سے شراحیل کی کال کا پیغام آ رہا تھا۔ بارش تاہنوز ہو رہی تھی۔ کہیں سر پر چوٹ ووٹ تو نہیں آئی؟ یا تم بھول گئی ہو تمہیں بارش پسند نہیں؟ انیشا نے ایک طویل تھکا دینے والا گہرا سانس بھرا۔ ایسا کرنے پر اس کے کندھے اوپر اٹھ کر واپس جھکے تھے۔ دونوں کے شوز آدھ انچ پانی میں ڈوب چکے تھے۔ کاس اچھی سے پانی کو خود میں جذب کر کے روکے ہوئے تھی۔ کیا ہو گیا ہے یار، کیوں ایسے بیٹھی ہو؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر بولی۔ ایسا کرنے پر الاف کو معلوم ہوا وہ کافی وقت سے یہاں بیٹھی ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ اچھا خاصا سرد تھا۔ کیا تم لو ایٹ فرسٹ سائٹ پر یقین رکھتی ہو؟ خاصی دیر بعد انیشا کے لب ہلے۔ الاف کے ماتھے پر بل پڑے اور لبوں پر پرسوچ سی مسکان۔ نہیں، یہ سب تو فینٹیسی ورلڈ کی باتیں ہوتی ہیں، حقیقی زندگی کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں۔ انیشا ایک بار پھر سے چپ ہو گئی تھی۔ گہری چپ۔ اس چپ کا دورانیہ جب بڑھا تو الاف پھر سے بولنے پر مجبور ہو گئی۔ پیار محبت یہ سب افسانوی باتیں ہیں جو کتابوں میں پڑھنے میں ہی اچھی لگتی ہیں، فلموں میں اٹریکٹ کرتی ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں۔ ہاں، انسیت کی انتہا کہہ لو تو الگ بات ہے، لیکن محبت، مجھے نہیں لگتا کہ اصل محبت اب پائی جاتی ہے۔ اس سارے عرصے میں انیشا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا تھا۔ الاف کو یکدم دھچکا لگا، کیونکہ اس کی آنکھوں سے صاف واضح تھا کہ وہ روئی ہے۔ تو پھر شراحیل کے جذبوں کو کیا نام دو گی تم؟ اس کی آواز بھی روئی روئی سی تھی۔ الاف کو اپنے ارد گرد اچانک ہبس محسوس ہوئی۔ وہ تو کئی سالوں سے اپنا گھر، والدین، رشتے چھوڑ کر یہاں بیٹھا ہے، فقط اس لیے کہ تمہیں اپنے سامنے رکھ سکے، روز تمہیں دیکھ سکے، تم سے بات کر سکے، تمہارے ساتھ وقت بتا سکے۔ تمہاری ناراضگی، تلخ کلامی، انکار سب سہتا ہے تو کیا یہ سب بھی تو محبت نہیں ہے، صرف انسیت کی انتہا ہے۔ وہ دنگ نظروں سے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی، جو اسے اس طرح پاس پوس کر رہی تھی جیسے وہ گناہگار ہو۔ وہ اس سے متفق نہیں لگ رہی تھی، اور یہ پہلی بار تھا۔ تمہیں کیا ہوا انیشا؟ بتاؤ مجھے، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے دیکھا ایک بار پھر سے انیشا کی آنکھیں ڈبڈبائی تھیں۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تم تیار نہیں ہوتی تو میں خود سب بتا دیتی۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ گئی تھی، اس کے دل کو ٹھیس پہنچا کر اٹھ گئی، اسے درد دیکھ کر اٹھ گئی، اور ایسا اس نے زندگی میں پہلی بار کیا تھا۔ بارش کو ناپسند کرنے والی اپنی بہن کی خاطر اس میں بھیگتے اسے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ انیشا اس سے دور جا رہی تھی، اتنی دور کہ اسے لگا اس تک پہنچتے پہنچتے وہ تھک کر ہلکان ہو جائے گی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس بھری۔ گھاس اور پھولوں کی خوشبو کے ساتھ مٹی کی مہک بھی اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ یہ وہ مہک تھی جو کسی کے بھی موڈ کو خوشگوار کر سکتی تھی۔ لیکن جب دل ہی اداس ہو تو ہر طرح کا موسم اور مہک گراں گزرتے ہیں، جیسے اس وقت اس پر گزر رہے تھے۔ اسے وہاں بیٹھے ہوئے وحشت ہو رہی تھی۔ تبھی وہ اٹھ کر کمرے میں آئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ ابھی اپنے چھوٹے بالوں کو سکھا ہی رہی تھی کہ ایک بار پھر سے اس کا سیل فون گوں گوں کرنے لگا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے کال ریسیو کی اور واپس سابق کام میں مصروف ہو گئی۔ کہاں تھی تم؟ کب سے کال کر رہا ہوں تمہیں۔ آواز سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کہیں باہر ہے۔ بارش کے شور کے ساتھ ٹریفک کا شور بھی وہاں موجود تھا۔ ایک ہاتھ سے بالوں کو پکڑے دوسرے سے مشین کو ان پر پھیرتے وہ اسے جواب دے رہی تھی۔ وعلیکم السلام، تھوڑی مصروف تھی کہو کیا بات ہے؟ اس کا موڈ آف تھا، آواز سے صاف ظاہر تھا۔ شراحیل سلام نہ کرنے پر اس کا جواب پا کر تھوڑا شرمندہ ہوا۔ بیکری
بیکری میں کھڑا ہوں، کافی کیک یا ونیلا؟ وہ اس کی پسند کو اچھے سے جانتا تھا۔ یہ دونوں فلیور ہی اس کے پسندیدہ تھے، لیکن موڈ پر منحصر کرتا تھا وہ کب کیا کھانا پسند کرتی ہے۔ اس لیے ہر روز کی طرح آج بھی وہ اسے دریافت کر رہا تھا۔ آج میرا موڈ نہیں ہے، رہنے دو، اس نے کھردرے سے انداز میں کہا۔ سہیل نے جیسے برا مانا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارا موڈ نہیں ہے لیکن میرا تو ہے۔ کیلوریز کی فکر نہ کیا کرو تم، ورزش سے جل جائیں گی۔ یہ بتاؤ ونیلا یا کافی؟ مشین کو ڈریسنگ پر رکھتے اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ تو پھر شراحیل کے جذبوں کو کیا نام دو گی تم؟ یکدم ہی انیشا کے الفاظ اس کے آس پاس منڈلانے لگے تھے۔ اسے خود پر غصہ آیا، وہ واقعی اس قابل نہیں تھی کہ کوئی اسے کچھ بتاتا۔ شاید محبت کی زبان سمجھنے میں وہ ہمیشہ سے ہی چور تھی۔ کافی، اس نے ہلکی آواز میں یک لفظی جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ شراحیل کال رکھتا یا وہ بند کرتی، ایک آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ایک کافی کیک پلیز۔ اس آواز پر وہ کرنٹ کھا کر فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے جھپٹنے کے سے انداز میں فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ شراحیل، کال مت کاٹنا، وہ علت میں چیخی تھی، اور اس سے دور شراحیل جو بس سرخ بٹن کی اور انگوٹھے کو اسکرول کرنے ہی والا تھا یکدم رک گیا۔ کال مت کاٹنا، اس نے پھر سے ہلکی آواز میں کہا، اور چپ رہنا پلیز۔ دل کی دھڑکن کی رفتار حد سے بڑھنے لگی تھی۔ دوسری طرف سن رہی تھی جہاں پھر سے کہا گیا، میرا ایک کافی کیک ہے، کتنے پیسے ہوئے؟ اوہ اچھا، تھینک یو۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں سر، بارش مجھے پسند نہیں لیکن بارش میں کافی کیک کھانا بہت پسند ہے۔ اور یہ تو سب جانتے تھے بارش میں کافی کیک کھانا اسے کتنا پسند تھا۔ بس کبھی کبھی موڈ بدل جاتا تو وہ ونیلا آرڈر کر لیتی تھی، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا۔ شاذ و نادر۔ اس نے کال کاٹی اور جلدی سے اسٹڈی ٹیبل کی سمت دوڑی۔ زمین ذات کی ایک کلپ جو اس نے ریکارڈ کی تھی کو چلا کر اس نے ہیڈ فون کانوں سے لگایا۔ تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے، میرا کام کر دو نہیں تو انجام کے ذمہ دار تم سب ہوگے۔ ایک کافی کیک پلیز۔ تم نے ٹھیک کہا، میں ظالم ہوں اور سائیکوپیتھ بھی۔ میرا ایک کافی کیک ہے۔ تم جانتی ہو مجھے سب سے زیادہ کسے مارنے میں مزہ آئے گا؟ اس نے ہیڈ فونز کو ہاتھوں کے ذریعے اور کان سے لگایا تو تاکہ آواز صحیح آئے۔ والیوم فل تھا۔ کتنے پیسے ہوئے؟ مجھے کسی کو بھی مارنے میں کوئی آڑ نہیں۔ اوہ اچھا، میں تھوڑا سرفرا ہوں، سو مجھ سے بات کرتے ہوئے تمیز کے دائرے میں رہا کرو۔ تھینک یو، نوازش۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں میری ہنسی اتنی کھلتی کیوں ہے؟ تم دیکھو منہ کے ٹیڑھے میڑھے زاویے بنے ہوتے ہیں۔ بارش میں کافی کیک کھانا بہت پسند ہے۔ اس نے ہیڈ فونز اتار کر زور سے پھینکے اور آنکھیں بند کر کے گردن کو اونچا کر کے بیٹھ گئی۔ ایک کافی کیک پلیز۔ تم نے ٹھیک کہا، میں ظالم ہوں اور سائیکوپیتھ بھی۔ اس کا سیل فون ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ اس نے تھک کر آنکھیں کھولیں۔ اسکرین پر شراحیل کا نام پھر سے ابھرا تھا۔ اس نے بے دلی سے کال اٹینڈ کی۔ مجھ سے کہہ کر کال مت کاٹنا، خود ڈسکنیکٹ کر دی تم نے۔ گاڑی کے ہارن کی آوازوں سے معلوم ہوتا تھا وہ سڑک پر ہے۔ اس نے ناک کے کنارے پر شہادت کی انگلی کو لمبائی میں پھیرتے ہوئے کہا، ہاں وہ بس ایسے ہی۔ تم بتاؤ کب تک پہنچ رہے ہو؟ بس 2 منٹ میں۔ اس کی بات سن کر اس نے رابطہ پھر سے منقطع کر دیا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ پارک میں موجود لڑکے کی آنکھیں اور بیکری میں وہ آواز، اتنا زیادہ اتفاق کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ کسی دوسرے انسان کی آواز کیسے کسی کی آواز کے ساتھ اتنی مشابہت رکھ سکتی ہے کہ بالکل اس کی ہی معلوم ہو؟ زمین ذات بیجنگ میں ہے، کال میں موجود وقت اور قیام بیجنگ کا نظر آتا ہے۔ وہ جب بات کرتا ہے تو پاکستان میں شام ہوتی تھی اور وہاں دھوپ نکل رہی ہوتی تھی۔ اس کے آس پاس کے لوگ، ان کا حلیہ، کمپیوٹر کی نشاندہی کہ وہ بیجنگ میں ہی ہے۔ کیا وہ سب جھوٹ ہے یا پھر کوئی بہت بڑی سازش ہو رہی ہے جسے وہ نہیں پہچان رہی؟ اس نے منہ پر ہاتھ رکھے۔ یا اللہ تو ہی میری مدد کر پلیز۔ آنکھیں بند کیے وہ اپنے اللہ سے ہم کلام تھی۔ باہر بارش زور و شور سے ہو رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنا سسٹم آن کیا۔ 10 منٹ گزرے تھے، کوئی کال موصول نہیں ہوئی۔ اس نے خود ہی بالآخر کال ملا دی۔